آج کل آپ دیکھیں مطلب عوام فون کو اسکرولنگ کے لیے یوز کرے, مطلب ریلز, حالانکہ اتنی انفارمیشن ہے لیکن اسٹل کوئی یوٹیلائز نہیں کر رہا. اس ٹائم پہ بہت کم انفارمیشن ہوتی تھی. فرائیڈے کا دن تھا, میرے اکاؤنٹ میں مجھے نوٹیفیکیشن آیا ہے 10,000 ریسیوڈ ان یور اکاؤنٹ. تو یہ کیا اس ٹائم کی کیا سچویشن ہوتی ہے, اور کیا آپ فیملی کے جو والدین ہیں یا جو بھی فیملی ممبرز ہیں جو کہ اس چیز سے روکتے ہیں ان کو کیا میسج دیں گے؟ پہلے تو یہ اچھا, کلائنٹ ایسی چیز ہے جس کا ٹرسٹ جیتنا پڑتا ہے. لوکل مارکیٹ کے اگر حساب سے آپ دیکھیں تو کلائنٹ کے ساتھ اگر آپ اچھے طریقے سے بات کر رہے ہیں یا اس کو کم ریٹ پہ چیز دے رہے ہیں تو وہ, اور اس کو اچھی چیز دے رہے ہیں آپ, تو لازمی دوسری بار آپ کی طرف آئے گا. کیا آن لائن مارکیٹنگ میں بھی یہ سین ہے؟ اچھا, سب سے پہلے تو میں آپ کو اس فیلڈ کا بتا دوں, مطلب لوگوں کے مائنڈ میں ہوتا ہے نا, اب ایون میرے جو جاننے والے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یار مہینے کے 5 لاکھ بنا رہا ہے, مہینے کے 10 لاکھ بنا رہا ہے. اگر ہمارا کوئی نیا پرسن آ رہا ہے وہ جاننا چاہے کہ اس فیلڈ میں میکسیمم پیسہ کتنا ہے اور منیمم کتنا ہے, تو کائنڈلی آپ بتا سکتے ہیں کتنا ہے؟ کیا کائنڈلی آپ ڈیٹیل شیئر کر سکتے ہیں کہ وہ پروفائل کس طرح بنائی جائے یا وہ کس طرح بنتی ہے, جو اگر ہمارے نیو فری لانسر آنا چاہ رہے ہیں تو وہ کس طرح آ سکتے ہیں مارکیٹ میں؟ اس ٹائم بھی حالات خراب تھے لیکن اسٹل مجھے اتنا روم ملا ہوا تھا امی ابو کی طرف سے, وہ کہتے کہ تم پڑھائی کرو, ہم اگر گھر بیچ کے بھی تمہیں پڑھانا پڑا ہم پڑھائیں گے. تو انہوں نے اپنی لائف کی جرنی آپ کے ساتھ شیئر کی. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے ان کے گھر نیٹ نہیں آتا تھا تو چھت پہ رات پوری بیٹھ کے یہ نیٹ یوز کرتے تھے, کلائنٹس کو ہینڈل کرتے تھے. باقی جو میں نے ٹپس دی ہیں وہ تو مطلب آلریڈی دے دی ہیں, لیکن جو میرا مشورہ ہے وہ ینگسٹر کو یہی ہے کہ جو انٹرنیٹ کی ورلڈ ہے نا اس میں آئیں, اس کو ایکسپلور کریں. اس کو جب آپ ایکسپلور کریں گے تو پاکستان کا نام روشن ہوگا. السلام علیکم, خوش آمدید خواتین و حضرات, میں ہوں اریب جدون. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. اور جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں ہمارا مین فوکس بزنسز پر ہوتا ہے کہ اسٹارٹ اپ بزنس اور سکسیزفل بزنس سٹوریز پر. اسی طرح آج ہم آپ کے سامنے ایک سکسیزفل بزنس سٹوری لائے ہیں. ہماری ینگسٹرس کے لیے, انٹرپرینیورس کے لیے ایک موٹیویشن ہے یہ, کیونکہ انہوں نے یہ جو بزنس اسٹارٹ کیا یہ اپنے دم پر کیا اور آج الحمدللہ یہ کامیاب بزنس مین ہے. جی ہمارے ساتھ موجود ہیں آج حمزہ جدون, جو کہ ایک ویب ڈیولپر ہے اور فری لانسر آپ ان کو کہہ سکتے ہیں. انہوں نے کافی ایفرٹس کرنے کے بعد آج ان کے 5 سال فیلڈ میں لگانے کے بعد یہ آج ایک کامیاب بزنس مین ہے. ملواتے ہیں آپ کو ان سے. اس سے پہلے اگین ریکویسٹ کروں گا آپ سے کہ ہمارے چینل کو لائک شیئر اور اچھے کمنٹس کر دیں, تاکہ کمنٹس آپ کریں گے آپ کو کس طرح کا گیسٹ چاہیے یا کس بزنس کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں, ہمیں پتہ لگ سکے اور ہم آپ کے سامنے ویسا گیسٹ لا سکیں. اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا دینا تاکہ آپ کو ہماری انفارمیشن ملتی رہے. آئیے ملواتے ہیں آپ کو ان سے. السلام علیکم حمزہ بھائی. جی وعلیکم السلام اریب بھائی, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر. آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. اچھا حمزہ بھائی, آپ نے بہت ایفرٹس کی لائف میں, جی تو کائنڈلی آپ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ شیئر کریں, پھر اس کے بعد آپ کے ایفرٹس پر آتے ہیں. اچھا, سب سے پہلے میں اپنے بارے میں بتاؤں کہ میرا نام حمزہ خان ہے اور میں ایک ایبٹ آباد کے مطلب ایک گاؤں ہے میرا ہرنو سے اوپر سربنا, میں ادھر سے بلانگ کرتا ہوں. ٹھیک ہے, میرا آپ کے پاس آنے کا مین مقصد یہ تھا کہ میں اپنی جرنی ینگسٹرز کے ساتھ شیئر کروں. میری اپنی خود ابھی ینگسٹر مطلب 24-25 بالکل اس میں ہوں. تو بہت سارے ہمارے مطلب جو آس پاس لوگ ہیں لائک دے آر اسٹل اسٹرگلنگ. تو میرا مطلب آنے کا ادھر مقصد یہ ہے کہ مطلب ایک لائک جو ہماری ہائپ بنی ہوئی ہے کہ مطلب آپ لائک کمپٹیشن ہے کچھ ہے, تو میں نے مطلب یہ بتانا کہ میں نے کیسے اچیو کیا, مطلب میں نے کیسے بالکل گراؤنڈ لیول سے اسٹارٹ کیا اور میں ابھی کے اسٹیج پہ ہوں. ٹھیک ہے, مجھے کیا کیا اس میں مسائل آئے اور اس کے علاوہ میں نے کیا کیا ہرڈلس فیس کی, مطلب ایچ اینڈ ایوری تھنگ. میرا یہ ہے کہ میں آپ مین پوائنٹ یہ ہے کہ آپ موٹیویشن دینا چاہ رہے ہیں ہماری یوتھ کو, اور آپ اپنی سکسیزفل اسٹوری بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہر بندہ کر سکتا ہے, صرف ایفرٹس کی ضرورت پڑتی ہے. ٹھیک ہے حمزہ بھائی, ایجوکیشن کیا ہے آپ کی؟ اچھا, میں نے FSC تک پری انجینئرنگ کی تھی, اس کے بعد میں نے BS کمپیوٹر سائنس میں ایڈمیشن لیا تھا, لیکن 5ویں سیمسٹر میں نے چھوڑ دیا تھا. چلے بہترین ہو گیا. اب جو نہ پڑھے وہی کامیاب بزنس مین بنے. اس ٹائم پہ ایسے ہی چل رہا ہے. چلے مجھے یہ بتائیں کہ یہ جرنی جو ہے آپ نے فری لانسنگ کی, ویب ڈیولپمنٹ کی, یہ کس ٹائم سے اسٹارٹ کی اور کیا وجہ بنی, یہ اس کی موٹیویشن کیا تھی یا کیا سوچ کے آپ نے یہ جرنی شروع کی؟ اچھا, اگر میں آپ کو اسٹارٹ پہ لے کے چلوں تو جب میں نے میٹرک کی تھی تو تب تک مطلب ہم گاؤں کے پاس ایک اسکول ہے ادھر پڑھا کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو تب تک تو آپ کو پتہ ہے میٹرک تک تو بندے کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا, لیکن جیسے ہی ہم FSC کے لیے ادھر ایبٹ آباد مطلب ڈگری کالج میں آیا تھا تو ادھر سے مطلب مجھے نا فیل ہونے لگا کہ یار ہم بہت پیچھے ہیں, اور مطلب ہم ساتھ والے اپنے دیکھتے دوستوں کو کہ یار مطلب انجوائے کر رہے ہیں سارا ہی وہ, اور ہمارے پاس یہ ہے کہ صرف کرائے کے پیسے ہوتے ہیں, اور مطلب ایک آپ کہہ لیں کہ یہ مائنڈ بن گیا کہ یار پیسہ بنانا ہے. ٹھیک ہے, FSC کے بعد اب FSC میں تو بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا, آپ کو پتہ ہے مطلب فوکس سارا اسٹڈی پہ ہوتا ہے. میرا اس ٹائم پہ اسٹڈی بھی فوکس تھا, تو میں نے FSC میں فون لیا تھا اینڈرائڈ. اس ٹائم پہ میرے ابو سعودیہ سے لائے تھے. تو وہ جب میں نے لیا نا تو میں مطلب ایک سمجھ لیں کہ نیو ورلڈ میں انٹر ہو گیا تھا. مطلب
میں نے جب اس میں یوٹیوب ایکسپلور کیا, اب آج کل آپ دیکھیں مطلب عوام فون کو اسکرولنگ کے لیے یوز کرے, مطلب ریلز, حالانکہ اتنی انفارمیشن ہے لیکن اسٹل کوئی یوٹیلائز نہیں کر رہا. اس ٹائم پہ بہت کم انفارمیشن ہوتی تھی, لیکن ایک دن ایسے ہوا کہ میرے سامنے ایک ویڈیو گزری کہ لائک آپ آن لائن ارننگ کیسے کر سکتے ہیں. اب میں جب اس میں گیا, وہ اب مجھے یاد نہیں ہے کس کی تھی, لیکن مطلب وہ جب میں نے اس کو تھوڑا ایکسپلور کرنا اسٹارٹ کیا تو مجھے مطلب اس میں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یار کروں کیا, لیکن ایک مائنڈ میں مطلب بات آ گئی تھی کہ یار ہے کوئی چیز ہے آن لائن ارننگ جدھر سے آپ مطلب گھر بیٹھ کے پیسے کما سکتے ہیں, لیکن پتہ کچھ بھی نہیں ہے کیا کر سکتے. پھر میرا اس طرح مطلب جب FSC, اچھا میں آپ کو اگر اپنی اسٹارٹ کی اسٹوریز نہ بڑی وہ ہے, مطلب اس ٹائم پہ ایک گیم ہوتی تھی لوڈو اسٹار, ٹھیک ہے, وہ میں بہت کھیلا کرتا تھا. اب مجھے ایک دفعہ نا ایک مطلب بندہ تھا, وہ کیا تھا, مجھے مطلب اس نے دیکھا تھا میرے پاس کوائنس بہت زیادہ ہیں, اس نے مجھے بولا آپ مجھ سے یہ کوائنس لے لو, میں آپ کو اس کے بدلے پیسے دے دوں گا. تو وہ میں نے جو اپنا مطلب پہلی جرنی آپ کہہ لیں کہ آن لائن میں, وہ وہ میں نے اسے کوائن سیل کیا, اس نے مجھے پیسے دے دیا. اب میرے مائنڈ میں ایک دماغ مطلب آئیڈیا آ گیا کہ یار اب آبویسلی اس ٹائم پہ 500,000 بہت بڑی چیز ہوتی ہے جب آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا. تو میں نے کہا یار اگر میں مطلب یہ جس طرح مجھے یاد نہیں ہے کتنے کوائن سیل کیے, تو میں نے کہا یار اگر ڈیلی سیل کروں تو یہ تو ڈیلی کی ارننگ ہے. تو میں نا اور لوڈو کھیلنے لگ گیا. مطلب میں نے پڑھائی بھی FSC جو سیکنڈ ایئر کی تھی اس کی چھوڑ دی آلموسٹ, اور میرا مطلب مجھے یقین کریں ٹیچر سے اتنی مار پڑی تھی اس لوڈو کی وجہ سے FSC میں, حالانکہ کوئی بھی نہیں کسی کو مارتا, لیکن وہ ہر وقت دماغ ادھر ہوتا تھا کہ یار بس اس سے کوائن سیل کر کے پیسے بنانے, مطلب اسٹارٹ میرا ادھر سے ہوا تھا. پھر کرتے کرتے جب میری FSC ختم ہوئی تو ایک دفعہ میں مطلب ایڈمیشن کے لیے جا رہا تھا یونیورسٹی آف اوری پر, مجھے رستے میں ایک لڑکا ملا, تو ہماری مطلب بات چیت اس طرح چلی. اس نے مجھے بولا کہ آپ کیا کرتے ہیں, میں نے کہا یار اس طرح میری مطلب انٹرسٹ میرا کمپیوٹر سائنس میں, وہ بھی کمپیوٹر سائنس میں ایڈمیشن لے رہا تھا, مطلب وہ کام سیٹس آ رہا تھا اپٹاباد اور میں ہری پور سے واپس آ رہا تھا. تو اس نے مجھے ایک آئیڈیا تھا, اس نے بولا آپ ایسے کرو, اگر آپ کا کمپیوٹر سائنس میں انٹرسٹ ہے, آپ اس ٹائم پہ KPIT بورڈ کی ایک آپ کہہ لیں کوچنگ چل رہی تھی جو اس میں وہ کچھ نہ کچھ سکھاتے تھے اسکلز وغیرہ. تو اس لڑکے نے میرے بھی آپ پہ سائن اپ کیا تھا, مطلب میری ڈیٹیلس ڈال کے گاڑی میں ہم نے آتے ہوئے سائن اپ کیا, اور تقریباً 2 ہفتے بعد اس کی کلاسز تھیں, مطلب ورڈ پریس کی, اس ٹائم ورڈ پریس تھا. اب ورڈ پریس جب میں یوٹیوب پہ خود دیکھ رہا تھا نا, مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا یہ کیا چیز ہے, مطلب اتنا میں سرچ کرنے کے باوجود اسٹل میں کچھ بھی نہیں کر سکا تھا. تو جب میں مطلب ادھر آیا تھا KPIT بورڈ کانسیپٹس میں کلاسز تھی, ادھر میرا مطلب جو فری لانسنگ کا آغاز ہے نا وہ ادھر سے ہوا تھا. تو ادھر میں آیا تھا 3 دن کی مطلب کلاسز تھی, کافی بینیفیشیل تھی. تو اس ٹائم پہ ساتھ ساتھ میں نے مطلب یہ وہ جو مطلب سائن اپ والی بات ہے اور جو کلاسز والی بات ہے, اس کے درمیان تقریباً مہینہ گزر گیا تھا. تو میں نے جو ایڈمیشن ہے وہ ڈگری کالج میں لے لیا تھا فزکس میں. تو اب میں مطلب فرسٹ ٹائم کالج میں جاتا تھا اور سیکنڈ ٹائم میں آ کے ادھر کلاسز لیتا تھا 3 دن کی. جب میں نے پہلی دفعہ کلاسز لی ادھر, مطلب پہلے دن ہی کچھ نہ کچھ سمجھ آ گیا تھا کہ یار یہ کوئی ایک نئی چیز ہے, پتہ نہیں تھا پہلے کچھ بھی. تو میں مطلب اس ٹائم پہ نا میرا دماغ لائک پیسے کمانے میں ہی اٹکا ہوا تھا. تو میں نے جیسی یہ چیز سیکھی نا, حالانکہ کچھ بھی نہیں پتا 3 دنوں میں آپ کیا سیکھ سکتے ہیں. میں گیا ہوں فیس بک پہ, میں نے پوسٹ لگائی ہے, میں نے کہا یار آئی ول کریٹ یور ویب سائٹ فار فری, مطلب میں آپ کے لیے ویب سائٹ بناؤں گا, حالانکہ مجھے آتا نہیں ہے, بس مطلب سیکھا ہے جو 3 دن میں وہی کیا ہے. تو میں نے وہ پوسٹ لگائی تھی کہ آئی ول کریٹ یور ویب سائٹ فار فری. تو مجھے نا کافی لوگوں نے رابطہ کیا تھا کہ یار ہماری ویب سائٹ بناؤ, یہ کرو وہ کرو, مطلب ہمارا اس طرح مطلب 3-4 لوگوں نے اس ٹائم رابطہ کیا تھا. تو اس کے بعد ایسے ہوا کہ ایک بندے نے میرے ساتھ کانٹیکٹ کیا کہ مجھے ایک سائٹ بنانی ہے, وہ کوئی فیصل آباد کا بزنس آنر تھا. ٹھیک ہے, تو آپ نے سائٹ بنا کے دے دیں. کیا اس نے بولا کتنا چارج کرو گے, میں آپ کو پیسے دوں گا نا. تو میں نے اسے بولا, میں نے کہا یار میں 30,000 تمہیں چارج کروں گا. تو اس نے کہا میں 30,000 تو نہیں دیتا, میں آپ کو 15,000 دوں گا, آپ مجھے اچھی سائٹ بنا دو. میں نے کہا ٹھیک ہے. اچھا اب 3 دن ہوئے ہیں کلاسز کے, مطلب سنڈے کو ہماری کلاسز اینڈ ہوئی ہیں, منڈے کو مجھے پروجیکٹ مل گیا ہے. اب جیسے ہی پروجیکٹ ملا ہے تو میں نے اس بندے کو بولا تم ایسے کرو, مطلب اسٹل ہماری کمیونیکیشن چلتی رہی. تو پروجیکٹ مجھے اسائن ہو گیا. اب اسے میں نے بولا تم مجھے پیمنٹ سینڈ کرو. مجھے ابھی بھی یاد ہے, میں کالج گیا ہوا تھا, فرائیڈے کا دن تھا, میرے اکاؤنٹ میں مجھے نوٹیفیکیشن آیا ہے 10,000 ریسیوڈ ان یور اکاؤنٹ. تو آپ یقین کریں کہ اس ٹائم پہ میری جو خوشی کہ مطلب موٹیویشن تھی وہ بہت زیادہ, ایک میرا وہ جو موٹیویشن لیول تھا نا وہ بہت اوپر چلا گیا تھا. 10,000 دے کے 10,000 بہت بڑی چیز تھی اسٹڈی لائف, آپ کو پتہ ہی ہے. تو وہ میں نے ایسے کیا کہ اب میں نے پروجیکٹ پہ کام اسٹارٹ کر دیا. اب جیسے ہی سیکنڈ فرائیڈے ہے ہماری اگین کلاسز اسٹارٹ ہو گئی. ٹوٹل 6 کلاسز ہوتی تھیں مطلب ویکینڈس پہ. تو وہ اسٹارٹ ہوئی. اب میں نے ویکینڈ کے دوران اور بھی سیکھ لیا. اب اس بندے کو میں نے نا سائٹ ڈلیور کر دی, اسے پسند آ گئی تھی, حالانکہ اس ٹائم کو اتنی وہ نہیں تھی, ایک تھیم ڈالا تھا اور بس دے دی تھی. تو اس نے مجھے جو ریمیننگ پیسے تھے وہ بھی سینڈ کر دیے تھے, تقریباً میرے خیال سے ٹوٹل 20,000. اب یہ جو پروجیکٹ ہے نا اس نے میرا دماغ خراب کر دیا تھا. مطلب مجھے مینیپولیٹ اس طرح کیا کہ یار اسٹڈی میں کچھ بھی نہیں رکھا ہوا, میں ایسے کرتا ہوں, پوسٹر لگاتا ہوں, پروجیکٹس پکڑتا ہوں اور کام اسٹارٹ کر لیتا ہوں. اب میں نے ایسے کیا کہ کالج جاؤں, میرا دماغ اسٹل ادھر ہی ہو ویب سائٹس میں. مطلب میں فزکس میں نے اس ٹائم پہ میں نے اس ٹائم ایڈمیشن لیا ہوا تھا BS فزکس میں. تو اب کالج جاتا ہوں تو مائنڈ میں یہی ہے.
میں نے کہا, میں نے ایک کیلکولیشن کی نا رف سی, میں نے کہا یار آج میں نے 15,000 یا 20,000 ایک پروجیکٹ سے لی اور اس پہ میرا ہارڈلی 2 دن لگے ہوں گے. تو میں نے کہا اگر بندہ مہینے کے 10 پروجیکٹس اٹھا لے تو کتنا بنتا ہے؟ 2 لاکھ. میرا دماغ گھوم گیا ادھر سے. میں نے کہا بس اب کرنا ہے, یہی کرنا ہے. حالانکہ میں نے اسٹڈی چھوڑ دی. اب جب وہ جو ٹائم تھا نا اسٹرگلنگ, اصل جو ٹائم تھا وہ یہ تھا. اب گھر والے مجھے پڑھا رہے ہیں, مطلب اتنا مشکل سے میرے ایکسپینسز افورڈ کر رہے ہیں پڑھائی کے, ٹھیک ہے, اور میں نے ایک سمسٹر مطلب آدھے میں سے چھوڑ دیا. اب سارے گھر والے پریشان. ہمارا مطلب اتنا پڑھا لکھا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, سب کے مائنڈ میں یہی ہے کہ پڑھ لکھ کے بس اچھی جگہ گورنمنٹ جاب مل جائے گی یا پرائیویٹ, مطلب زیادہ گول جو تھا وہ گورنمنٹ جاب کا ہی تھا. تو میرا دماغ تھوڑا گھوم گیا تھا. میں نے کہا میں نے بہت مطلب اس ٹائم پھر میرے امی ابو, آپ کو پتہ ہے جب مطلب ہمارا جو مطلب گاؤں میں مطلب مین بس یہی چیز ہے کہ ان کا مائنڈ نا یہ تھا کہ یار یہ بس اب خراب ہو گیا. مطلب اسے کسی نے ایسا کوئی بولا ہے کہ یہ اس نے اب پڑھائی بھی چھوڑ دی, اور یہ اب مطلب وہ جو لوفر لفنگا والا سین ہوتا ہے کہ بس اب یہ مطلب اس کا مطلب لوفر لفنگا تو نہیں, مینٹیلٹی ہے جو سیم مینٹیلٹی ہے کہ آپ پڑھائی چھوڑ دو گے تو یہ بندہ خراب ہو گیا. تو اب مجھے پتا تھا کہ میں مطلب میں نے کچھ کرنا ہے, تو وہ میں نے چھوڑا. اور میں پھر ادھر IT پارک میں نے مطلب میرے چاچو تھے ان کے ساتھ میں نے جوائن کر لیا, مطلب مزید وہ کرنے کے. اب وہ جو 5-6 مہینے میں نے IT پارک میں لگائے, اس میں نے مطلب کمایا تو کچھ بھی نہیں تھا. جو مین چھوڑنے کی وجہ تھی وہی تھی, میں نے کہا کماؤں گا, لیکن پروجیکٹ کدھر ملتا ہے اتنا, وہ تو مطلب لک کی وجہ سے مل گیا تھا. پر خیر اس سے مجھے یہ فائدہ ہوا, مجھے ایک اسکل اور ایک مطلب مجھے پاتھ وے مل گیا. پھر میں آیا ہوں, پھر میں نے نا ورڈ پریس چھوڑ کے گرافک ڈیزائننگ سیکھ لی تھی 5-6 مہینے میں. گرافک ڈیزائننگ سیکھی ہے, اور اب مسئلہ یہ ہے کہ پروجیکٹس مل نہیں رہے اور پیسے اسٹل نہیں بن رہے. پھر میں نے مطلب ساتھ ساتھ سائڈ اصل کے طور پہ مطلب فیس بک پیجز بنانا اسٹارٹ کر دیے. مطلب تھوڑی بہت انکم ان سے ہو جاتی تھی کہ پیج بنایا, فالوورز لیے اور سیل کر دیے. اب اس کے بعد مطلب کرتے کرتے ایسے ہوا کہ ایک دفعہ میں نے ایک پیج بنایا, اس کے 10,000 فالوور مجھے چاہیے. تو اس ٹائم پہ فیس بک کی مونیٹائزیشن نئی اسٹارٹ ہوئی تھی, تقریباً 2019-18 کی بات ہے یہ. فیس بک کے جو ایڈز ابھی مطلب جن سے لوگ پیسہ کما رہے ہیں نا, اس ٹائم پہ وہ نیا اسٹارٹ ہوا تھا. مجھے کس نے بتایا تھا؟ میں نے کہا اس پہ کام کرتا ہوں, 10,000 فالوورز لے کے. تو وہ میرے 10,000 فالوورز پہ 3 مہینے لگے تھے پہلے. پھر مجھے ایسا طریقہ آ گیا تھا کہ مطلب میرے 10,000 فالوورز ایک دن میں آ جاتے تھے, اچھا, آرگینکلی. تو اب سیکھا جب, تو اب میں نے کیا کیا, بس پیجز بنائے, 5,000 10,000 کا سیل کر دیا, اور اپنا مطلب جو میرا پاکٹ منی تھی وہ ادھر سے میری اچھی نکلنے لگ گئی تھی. اب مطلب میں نے اسٹارٹ ویب سائٹ ڈیولپمنٹ سے کیا تھا, فیس بک میں آ گیا ہوں, اور مطلب کوئی ابھی تک پاتھ نہیں ہے کہ کس طرف جانا ہے, اور گرافک ڈیزائن بھی میں نے سیکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, 3 چیزیں آ گئی ہیں. اب مجھے کس نے بتایا کہ مطلب خود ہی دیکھتا تھا کہ یار لوگ ایڈسنس سے, گوگل ایڈسنس جو ہوتا ہے اس سے پیسہ بناتے ہیں. میں نے اس پہ ریسرچ اسٹارٹ کر دی. میرے پاس اس ٹائم پہ میں نے ایک ڈومین لیا تھا ₹1 کا, cricketofficial.com, بہت پریمیم ڈومین تھا. ابھی وہ ڈومین آپ کو میرے خیال سے 40 لاکھ کا ملے گا. اچھا, ابھی اس دن میں نے چیک کیا ہے. اس ٹائم میں نے ₹1 کا اسٹارٹ کیا تھا. میں نے کہا کرکٹ کی سائٹ بناؤں گا, اس پہ نیوز وغیرہ لگاؤں گا, اور اس سے جو مطلب گوگل ایڈسنس سے آپ کی ارننگ ایسی ہوتی ہے, جتنے ویوز آپ کے آتے ہیں اتنی آپ کی ارننگ ہو جاتی ہے. تو وہ خیر کرتے کرتے میں نے سائٹ اسٹارٹ کیا. اگین پتہ کچھ بھی نہیں ہے کیا کرنا ہے, بس ہر طرف مطلب ہاتھ لگا رہے ہیں کہ یار کچھ نہ کچھ کرنا ہے. وہ میں نے مطلب پوسٹیں وغیرہ اس پہ لگانا اسٹارٹ کر دی. تو اتنے میں یہ وہ پاکستان اور ساؤتھ افریقہ سیریز تھی, میرے خیال سے 2019 کی بات ہے, اور وہ ایسا ٹائم تھا کہ ہمارے گاؤں میں انٹرنیٹ نہیں چلتا تھا. اب بات آ گئی گاؤں پہ, مطلب پہلے میں بیچ میں IT پارک پہ آتا تھا, اس کو چھوڑ دیا تھا. اب جب گھر سے اسٹارٹ کیا نا, تو مطلب پاکستان میں تو ابھی مسئلہ ہے, انٹرنیٹ آپ کے کمرے میں اندر نہیں چلے گا, باہر چلے گا. اندر 2G آتا ہے اور باہر 4G آتا ہے. تو ہمارا اس ٹائم پہ باہر بھی 4G نہیں آتا تھا, چھت پہ جانا پڑتا تھا گاؤں میں. تو میں نا آدھی رات کو مطلب 12 بجے, سردیوں میں آپ امیجن کریں کہ کمبل لی ہوئی اوپر, 12 بجے بس لیپ ٹاپ پہ بیٹھوں رات کو 1 بجے 2 بجے, کیونکہ میچز لیٹ ہوتے تھے. تو وہ میں نا اسٹریمنگ کروں, مطلب اس فیس بک پہ اپنی پوسٹ لگاؤں کہ یار اس سائٹ پہ جا کے آپ لوگ میچ دیکھیں. اس ٹائم پہ 2018 میں, تو مجھے یاد ہے میرے پاس ابھی بھی اسکرین شاٹ پڑا ہوا ہے. میری جو پہلے میچ کی ارننگ ہوئی تھی وہ $7 ہوئی تھی, $7. اس ٹائم پہ وہ بنتے تھے تقریباً 1,000 یا 1,200, بڑی چیز تھی, مطلب ایک وہ تھا. تو میں نے کہا بس اب یہی کرتے ہیں, ایک میچ سے اتنا بنا. میں نے کہا اگر پاکستان کے 3 میچز تھے یا 4 تھے, تو میں نے کہا $20-30 تو ان سے بن جائیں گے, باقی اگلی سیریز پہ دیکھیں گے. تو اس طرح ہی ہوا کہ مطلب وہ $30-40 بن گئے. پھر رمضان آ گیا تھا, مجھے ابھی بھی یاد ہے. رمضان میں مطلب ویسے ہی بندے کی مصروفیت زیادہ ہوتی ہے, لیکن اس ٹائم ایک پاکستان کا میچ تھا انگلینڈ کے ساتھ یا آسٹریلیا کے ساتھ, تو اس پہ میں نے اسٹارٹ کی, اور میرے ایک میچ میں نا $30 یا $40 بن گئے تھے. تو گوگل ایڈسنس کی پیمنٹ آپ کو تب ریسیو ہوتی ہے جب آپ کا $100 پورا ہو جاتا ہے. وہ $100 پورا نہیں ہوا, وہ پہلا جو $100 تھا وہ آپ کہہ لیں کہ 6 مہینے میرے لگ گئے تھے پورا کرتے.
اور اس ٹائم پہ وہ $100 بنتا تھا 160 کا ڈالر تھا تو 16,000 بنتا ہوگا 15,000. تو وہ کرتے کرتے خیر میں نے اس سیریز پہ کام کیا تھا پاکستان ورسز انگلینڈ پہ. تو میرے 127 فرسٹ ٹائم بنے تھے یا 170 کچھ اس طرح بنے تھے. وہ جو مجھے پیمنٹ ریسیو ہوئی تھی وہ ہوئی تھی تقریباً 25,000 PKR میں. اور ساتھ ساتھ میرے جو فیس بک پیجز تھے اس سے بھی ارننگ آ رہی تھی. اب میرا اس ٹائم پہ جو مائنڈ تھا نا وہ تھا یار بائک لینی ہے, کیونکہ جاتا ہوتا تھا. اب ہمارا گاؤں جو ہے وہ ایبٹ آباد سٹی سے تقریباً 40 منٹ کی ڈرائیو پہ ہے, تو لوکل آنا جانا کم از کم 2 گھنٹے لگ جاتے تھے, اور لوکل خواری علاقہ. تو میں نے کہا بائک لے لیتا ہوں. اس ٹائم گھر کے حالات ایسے نہیں تھے کہ مطلب گھر والوں سے بولتا لے دیتے, یا کافی دفعہ بولا بھی تھا, لیکن مجھے ایک چیز جو مطلب وہ ہے کہ میرے مطلب جو ابو ہیں وہ بہت مشکل سے پیسے کماتے تھے. اسٹل انہوں نے میری اسٹڈی اور مطلب مجھے فرسٹ لیپ ٹاپ انہوں نے لے کے دیا تھا 10,000 کا. اس ٹائم میں بڑی چیز تھی 10,000 روپیہ جمع کر کے لیپ ٹاپ لینا. تو بائک تو آبویسلی کیسے میں لے سکتا تھا, اس ٹائم میں میرے خیال سے 30,000 کا تھا. تو خیر یہ جب میرے گوگل کی پیمنٹ آئی تھی 25,000 کی, اس سے میں نے بائک کا شوق پورا کر لیا, بائک لیا. اور اب اگین میرے خیال سے جون 2019 میں کرکٹ ورلڈ کپ ہوا تھا 2019 کا. مجھے شوق نہیں ہے کرکٹ. آپ نہیں دیکھتے تھے؟ اچھا, مجھے بڑا شوق تھا نا اس سے پہلے کرکٹ دیکھنے کا. ہم بڑے مطلب کرکٹ کو بہت شوق سے دیکھتے تھے جس طرح پاکستان میں چلتے. لیکن جب میں اس فیلڈ میں آیا نا کرکٹ سے جب پیسے کمانا شروع کیا, میرا جو شوق تھا نا وہ شوق ادھر ہی رہ گیا تھا. اس کے بعد بس صرف یہ تھا کہ پیسہ بنانا ہے کرکٹ سے. وہ ورلڈ کپ جب سٹارٹ ہوا تھا پہلا میچ تھا انڈیا ورسز آسٹریلیا. میں نے سیم اسکرپٹ چلائی نا, میں نے فیس بک پہ جا کے ویڈیو لگائی. میں نے کہا یار یہ ویب سائٹ ہے, اس پہ جا کے آپ لوگ cricketofficial.com جا کے میچ دیکھ سکتے ہو. آگے اپنی سائٹ پہ میں نے میچ, حالانکہ وہ میچ اسٹریمنگ اپنی ویب سائٹ پہ کرنا بڑا مشکل کام ہے, نہ مجھے اس ٹائم پہ کچھ پتہ نہ کچھ, لیکن اسٹل آپ جب مطلب آپ وہ محنت کرتے ہیں تو اللہ پاک آپ کا ساتھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ مجھے پتہ بھی نہیں تھا کیسے اسٹریمنگ چلے گی کچھ بھی, لیکن میں نے یوٹیوب سے دیکھ کے کچھ آگے پیچھے کر کے اسٹریمنگ چلا دی سائٹ پہ. اب جیسے ہی کوئی فیس بک سے چھوڑ کے مطلب میری ویب سائٹ پہ جاتا اسے میچ نظر آ جاتا. اب لوگوں کی نظر میں آ گئی تھی سائٹ کے یار اس پہ میچ لگتا ہے, کیونکہ اس ٹائم میچ دیکھنا بڑا مشکل کام ہوتا تھا موبائل پہ. کوئی ابھی آج کل تو مطلب سافٹ ویئرز ہیں دراز پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیپ. اس ٹائم پہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا, تو وہ سائٹ اس وجہ سے میری تھوڑی چل گئی تھی. تو جو انڈیا ورسز آسٹریلیا کا میچ تھا نا, اس میچ میں آپ امیجن کریں کہ میں نے $120 ایک میچ میں بنائے تھے پہلے ورلڈ کپ کا. انڈیا ورسز آسٹریلیا ہمیشہ بڑا پاپولر میچ ہوتا ہے. تو اگین کیلکولیشنز کہ یار ایک میچ میں $120, تو یہ تو پورا ورلڈ کپ بھی پڑا ہے, پہلا میچ تھا ورلڈ کپ کا. میں نے کہا پورے ورلڈ کپ سے پیسے بناتے ہیں. پھر ہر کرتے کرتے اگین انٹرنیٹ ہمارا وہ اسٹریمنگ, آپ کو پتا ہوگا کہ اسٹریمنگ کرنا بڑا مطلب لائیو اسٹریمنگ کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے, بڑا ہیوی انٹرنیٹ چاہیے ہوتا ہے. ہمارا اس ٹائم میں میکسیمم 500 KB 1 MB کا انٹرنیٹ چلتا تھا موبائل ڈیٹا پہ. ٹھیک ہے, تو وہ مطلب میچز میں نے نیکسٹ میچ پاکستان انڈیا کا تھا, تو میرا پلان تھا میں نے کہا اس میں بہت ٹریفک آئی کروں گا, لیکن جب وہ کیا انٹرنیٹ ہی نہیں چلا تھا. وہ کیونکہ لوگ اتنے دیکھ رہے تھے اس دوران گاؤں میں, اگر میرے خیال سے ایٹ اے ٹائم 50 بندہ انٹرنیٹ چلا رہے ہیں نا, تو وہ جو ٹاور ہوتا ہے نا وہ ٹھپ ہو جاتا ہے, مطلب اس پہ ٹریفک کتنی جاتی ہے وہ چلتا نہیں ہے. تو سیم میرے ساتھ ہوا تھا. پاکستان انڈیا سے اتنے پیسے نہیں بنے تھے, لیکن پھر پاکستان کا ایک نیکسٹ میچ تھا, اس سے میرے اگین یہی $100-200 مطلب اوور آل ورلڈ کپ سے میرے بن گئے. مطلب یہ ہے کہ آپ نے لائف میں ایفرٹس بہت کیے ہیں ٹو ٹرن اٹ شارٹ, کہ جو ویب ڈیولپمنٹ ہے یہ جو آپ کی فیلڈ میں بوم آیا مطلب آپ کی لائف میں ارننگ کا, وہ کہاں سے آیا اور کب سے آیا؟ ویب ڈیولپمنٹ میں ابھی آپ کی مین فیلڈ ویب ڈیولپمنٹ ہی چل رہی ہے. ادھر تک نہیں, ادھر تک بلاگنگ تھی. اب وہ جیسے ہی ورلڈ کپ پہ میں نے مطلب مین بوم, مطلب جس ٹائم پہ لائف میں ایک بوم آتا ہے لائف, وہ تو بہت دیر سے آیا تھا. وہ جب آیا تھا اور جہاں سے آیا تھا کائنڈلی وہاں سے بتائیں. وہ چلے میں ایک شارٹ آپ کو مطلب اگین شارٹ سناتا ہوں. اب مطلب جب یہ آ گیا تھا نا تو سال میں نے اس کے بعد ضائع کر دیا تھا. مطلب ورلڈ کپ سے میں نے اچھے پیسے بنا لیے, اب پیسے سال پورے کے لیے جمع ہو گئے تھے اس سے. تو اس کے بعد مجھے اگین اب پتہ نہیں چل رہا تھا اب نیکسٹ کیا کروں, کیونکہ ورلڈ کپ تو ختم ہو گیا تھا. پھر میں نے کرتے کرتے نا مطلب پھر میں ادھر سے فری لانسنگ کی طرف آیا تھا, جو آپ ابھی آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں. پھر بیچ میں کووڈ آ گیا تھا. کووڈ جب آیا تو میں گھر میں بیٹھ کے مطلب پہلے ہم ساتھ ساتھ کالج میں میں نے اگین ایڈمیشن لے لیا تھا, تو ادھر سے پھر میں نے نا فری لانسنگ پہ تھوڑا بہت کام کرنا شروع کیا. مطلب کہ فری لانسنگ کیسے کرتے ہیں, اسکل کیسے سیل کرتے ہیں. اس سے پہلے جو تھا وہ مطلب میں بھٹکا ہوا تھا, کچھ پتہ نہیں تھا جانا کس طرف ہے, ٹریک آپ کو کنفرم نہیں. ہاں, جب فری لانسنگ کا کنفرم ہوا مطلب پتہ چلا کہ فری لانسنگ ایسے, اس ٹائم پہ یہ سمجھا جاتا تھا فری لانسنگ بڑی مشکل ہے, مطلب آج سے 5 سال پہلے بھی, ابھی بھی لوگ وہی سمجھتے ہیں. تو پھر خیر میں نے فری لانسنگ مطلب فائیور اور اپ ورک پہ میں گیا ہوں, میں نے اپنا اکاؤنٹ وغیرہ بنایا ہے, مطلب پروفائل وغیرہ سیٹ اپ کی ہے. تو اب اگین اسٹرگلنگ فیز کے وہ جو پہلے والے پیسے تھے وہ ختم ہو گئے. اب اگین اب جو ادھر سے میرا اسٹارٹ تھا نا وہ یہ تھا کہ مطلب میری جو پہلی جاب آئی تھی وہ $5 کی آئی تھی مجھے, فرسٹ جاب, اور وہ 4 مہینے بعد آئی تھی. ٹھیک ہے, اس سے جو پہلے, اب یہ جو پہلے والی اسٹوری تھی اس میں 2 سال گزر گئے تھے میرے فیلڈ میں. ٹھیک ہے,
جب $5 کی جاب آئی ہے, اور وہ بھی کیسے آئی تھی کہ وہ میں نے مطلب فیس بک پہ پوسٹ, مطلب کلائنٹ ملتا ہی نہیں تھا, میں نے پوسٹ کی, میں نے کہا یار اگین آئی ول ڈو دس ورک فار فری. اس ٹائم میں نے SEO اسٹارٹ کر لی تھی. تو جب فری کی پوسٹ لگائی تو وہ جو انٹرنیشنل گروپ تھا نا, مطلب US وغیرہ کے کلائنٹس تھے, تو انہوں نے فری کے لیے وہ میری طرف آئے. پھر ایک بندے کو میں نے بولا, میں نے کہا میں نے تمہیں کام تو کر کے دے دیا, تو میں ایسے کروں, مجھے یہ $10 کا پیسے میں نہیں مانگ رہا, مجھے صرف ایک ریویو چاہیے, تم مجھے جا کے اپ ورک پہ ریویو دے دو. اس نے اپ ورک پہ اپنا اکاؤنٹ بنایا, مجھے ریویو دے دیا, ٹھیک ہے. اور وہ جو میرا ایک مطلب تھا نا جرنی کا آغاز, وہ ادھر سے ہو گیا تھا فری لانسنگ کا $5 سے. پھر اگین بیٹھوں, مطلب یہ کون سے ایئر میں اسٹارٹ یہ 2020 میں, جب کووڈ آ گیا تھا. کووڈ کے بعد, کووڈ کے دوران میں نے مطلب بیٹھا تھا, میں نے اپنا پیپر ورک کیا تھا کہ یار میں نے کیسے کیسے کرنے ہیں, پروفائل وغیرہ آپٹیمائز کی, مطلب جو مجھ سے ہو سکتا تھا سیٹ اپ کرنے کے لیے. تو وہ اس ٹائم پہ تھا. اور یہ جو فرسٹ جاب آئی تھی, یہ آئی تھی آلموسٹ مئی 2020 میں. اور پھر اگین جون جولائی کوئی جاب نہیں ہے, مطلب وہی $5 جو آیا تھا. اس کے بعد اگین میں نے اپ ورک پہ نا مطلب راتوں کو کام کرنا اسٹارٹ کر دیا, کہ رات کو میں جاگتا, مطلب 12 کے بعد کلائنٹس آتے ہیں. تو میں مطلب اس ٹائم پہ اپ ورک کا شاید آپ کو اتنا آئیڈیا ہوگا, نہیں ہوگا. اپ ورک پہ اس ٹائم پہ 60 کنیکٹس فری ملتے ہوتے تھے. کنیکٹس مینس کہ آپ ایک کنیکٹ کو $1 سمجھیں. تو اس میں مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے 60 کنیکٹس میں جاب ون کر لی تو ٹھیک ہے, اگر نہ کی تو پھر آپ کو خود پے کرنا پڑے گا, تب آپ کو جاب ملے گی. تو اب پے تو میں نہیں کر سکتا تھا, میرے پاس وہ 60 کنیکٹس تھے. میں نے مطلب اس پہ بڈنگ وغیرہ اسٹارٹ کر دی. جو لوگ مجھے مطلب دیکھ رہے ہیں جو اپ ورک سے ریلیٹڈ ہوں گے, انہیں اس چیز کا آئیڈیا ہوگا بڈنگ وغیرہ کا. ٹھیک ہے. تو وہ میں نے اسٹارٹ کی رات کو, مطلب بڑی میں سوچ سمجھ کے کرتا تھا, کیونکہ 60 کنیکٹس ہے اور وہ تقریباً 20 جابس پہ یا 15 پہ میں اپلائی کر سکتا تھا میکسیمم. تو ان میں سے اگر مجھے کوئی جاب سیکیور ہو جاتی تو ٹھیک ہے, نہ ہوتی تو بس پھر مطلب اگین میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا. جیسے مطلب موسٹلی لوگ کوئٹ کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, وہ اللہ نے کیا کہ مجھے پہلی جاب اگین ایک اور جاب $5 کی مل گئی. 5 منٹ کا کام تھا, میں نے کیا, کلائنٹ نے مڑ کے رپلائی ہی نہیں کیا, وہ جاب خود بخود ایکسیپٹ ہو گئی. تو اب اس کے بعد مطلب ڈیلی اپلائی کروں, کوئی رسپانس نہیں آ رہا. مطلب کافی کوشش کر رہا ہوں, یوٹیوب سے دیکھ کے ادھر ادھر سارا کچھ کر رہا ہوں, اسٹل کوئی اس پہ رسپانس نہیں آ رہا تھا مجھے, مطلب پروپوزلز وغیرہ پہ. پھر ایک کلائنٹ مجھے مطلب مجھے یاد ہے 2020 کی بڑی عید تھی, چاند رات مجھے ایک کلائنٹ کا میسج آیا کہ اس طرح مجھے یہ پروجیکٹ چاہیے. مجھے حالانکہ وہ کام بھی نہیں تھا, میں نے کہا میں کر لوں گا. کلائنٹ کو میری کمیونیکیشن تھوڑی بہتر ہو گئی تھی مطلب ان 2 سالوں میں انگلش میں, تو گوگل ٹرانسلیٹر وغیرہ یوز کر کے اس سے کمیونیکیٹ کر کے اس سے میں نے شاید $100 کا پروجیکٹ ون کیا تھا. لیکن $100 کا پہلا پروجیکٹ, اور بس ادھر سے میرا جو جرنی کا آغاز تھا نا وہ ہو گیا تھا. چلے, اور جو بوم آیا تھا وہ 2022 میں آیا تھا. نہیں, یہ جو ٹائم تھا نا 2020 کا, جی اس میں جب مجھے مطلب موٹیویشن مل گئی کہ یار ایک کلائنٹ مجھے $100 کا آ گیا ہے, یہ ایسا ٹائم تھا بہت اسٹرگل کر رہا تھا اس سے پہلے میں. پھر میں نے ایک اور کلائنٹ لیا $100 کا, کرتے کرتے ایک اور, مطلب $300-400 ایک مہینے میں بن گئے تھے. تو اس ٹائم پہ یہ اماؤنٹ بنتی تھی کوئی 50,000-60,000 پر منتھ. تو بس ادھر سے مجھے پھر میں نے مطلب محنت اسٹارٹ کی, اللہ نے کیا مطلب ان 5-6 مہینوں میں میرا جو جرنی کا پراپر آغاز ہے وہ مطلب ایک سمجھ لیں بوم آ گیا تھا ادھر سے. چلے, بہترین ہو گیا. اب جو آپ نے باتیں بتائی ہیں اس میں سے کچھ چند سوالات اور میرے ذہن میں آئے ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے بات کی تھی کہ میری فیملی کا پریشر تھا کہ جب میں نے یونیورسٹی چھوڑی یا کالج چھوڑا, ہاں جی, اور فیملی نے کہا لڑکا خراب ہو گیا. تو یہ کیا اس ٹائم کی کیا سچویشن ہوتی ہے, اور کیا آپ فیملی کے جو والدین ہیں یا جو بھی فیملی ممبرز ہیں جو کہ اس چیز سے روکتے ہیں, ان کو کیا میسج دیں گے؟ پہلے تو یہ آپ کو میں بتاؤں, اس ٹائم پہ میری والدہ نا رونے پہ آ جاتی تھی کبھی کبھی کہ یار تم کیا کر رہے ہو, میں ایک ہی بھائی ہوں. کہتے تم صرف ایک ہی ہو, ہم تمہیں اس لیے پڑھا رہے ہیں کہ تم کوئی اچھی جاب کرو گے, ہمارا سہارا بنو گے, تم خراب ہو رہے ہو, کیا کر رہے ہو, ایسے نہیں کرو. کہتی ہیں میں تمہارے ساتھ کالج جاتی ہوں, مہینہ گزر گیا تھا, میں تمہارے سر سے بات کروں گی دوبارہ ایڈمیشن کراؤ. تو لیکن اسٹل میں نے کہا میں اس فیلڈ میں مشکل ہوتا ہے نا, ہاں سنبھالنا. اور میرا جو ابھی تو خیر اگر میں آپ کو سچ بتاؤں نا, ابھی تو میرے خیال سے کوئی بھی نہیں روکا کسی کو, ابھی آن لائن فیلڈ کا اتنا اس ٹائم پہ کوئی جانتا نہیں, ابھی بھی اس طرح کے کافی ایشوز آتے ہیں. یہ کوشچن میں نے آپ سے کیوں پوچھا, کیونکہ کافی سارے لوگ ہیں جو کوئٹ کر جاتے ہیں یا بیک اپ کر جاتے ہیں کہ ہماری فیملی ایشوز ہیں, یہ فیملی نہیں مانتی, یا ہمیں فیملی کو جو ہے ہینڈل کرنا پڑے گا, ان کو ٹیکل کرنا پڑے گا. اس کا یہ میں نے ہمیشہ وہی بزنس مین دیکھا ہے, یا وہی بندہ دیکھا ہے جو اچھا ارن کر رہا ہے, جو فیملی کے ساتھ تھوڑی سی ان بن ہوئی ہے ان کی. ہاں, میں نے گھر میں ہی بولا تھا, میں نے کہا جو چیز میں دیکھ رہا ہوں وہ آپ نہیں دیکھ رہے. بالکل ایسے ہی, ٹھیک ہے, آپ مجھ پہ چھوڑیں, ٹھیک ہے, میں ٹائم نہیں ویسٹ کروں گا اپنا, میں مطلب لگا ہوا ہوں. میں مطلب انہیں ایک طرح کا کانفیڈینس ہی تھا, لیکن اسٹل گھر والے تو آپ کو پتہ ہی ہے وہ مطلب
اب مائنڈ تو ان کا ادھر ہی اٹکا ہوا تھا کہ یار یہ خراب ہو گیا. تو وہ مطلب بڑا ٹف ٹائم تھا. رشتہ دار وہ کرتے تھے باتیں کرتے کہ یار یہ خراب ہو گیا ہے. اور یہ پھر اس کے بعد میرا مطلب اپنے جو ایک دوست ہی کہہ لیں, مطلب وہ ویل سیٹلڈ کہہ لیں یا مطلب پڑھا لکھا کہہ دیں, وہ بھی مجھے کہتے تھے کہ یار یہ تم غلط کر رہے ہو, نہ کرو. میں نے کہا یار وہ کہہ رہے تھے کہ جی میرے پتہ نہیں ایک دوست نے بھی ایسے کیا, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. میں نے کہا اس نے کیا پتا کیسے کیا ہو, میں اپنے طریقے سے کر رہا ہوں. مجھے مطلب اپنے پہ یقین تھا کہ میں کچھ نہ کچھ کر لوں گا. تو خیر وہ جو سال تھا اس کا میں آپ کو بتا نہیں سکتا, وہ میں نے بڑا بہت مشکل تھا, بہت مشکل گزارا. یہ کافی سارے لوگوں پر آتا ہے یہ والا ٹائم جو کہ کافی مشکل ہوتا ہے. عمر بھائی ریسنٹ ہمارے پاس پوڈ کاسٹ ان کا ہم نے کیا, تو انہوں نے بھی یہی اسٹوری بتائی کہ لائک ان کے 2 بچے تھے, وائف تھی, شادی ہوئی تھی. ان کے والد صاحب ان کی وائف کو جو ہے تانے مارتے تھے کہ تمہارا گھر والا کیا کر رہا ہے, بیٹے کو بے عزت کر دیا کہ تم کیا کر رہے ہو, اتنے بڑے ہو گئے ہو, زندگی ضائع کر رہے ہو. لیکن وہ ان کے سامنے گول تھا, آج وہی بندہ 60 لاکھ کی گاڑی بھی لے کے گھوم رہا ہے. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, میرا اس ٹائم رشتہ دار والدین کو تانے دیتے ہوتے تھے, مطلب جو آس پاس کے, یار یہ آپ اس کو سمجھائیں, یہ کریں وہ کریں. تو امی ابو نے مجھے اسٹل سپورٹ کیا تھا اس میں, مطلب والدین تو یہی ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ چلو تم دیکھ رہے ہو. وہ یہ کہتے تھے کہ یار اتنا راتوں کو جاگ رہے ہو, اور جا کے چھت پہ آپ, مطلب گاؤں میں ایسے بھی جنگل ہوتے ہیں, اور چھت پہ جا کے اوپن چھت ہے اس پہ میں کام کر رہا ہوں رات کو 12-1 بجے. وہ نیچے امی میری جاگتی رہتی تھی جب تک میں نیچے نہیں جاتا تھا کہ یار نو ڈاؤٹ والدین آپ کو ہمیشہ تھوڑا سا شروع میں کہتے بھی ہیں کہ تم خراب کیوں ہو رہی ہو, وہ بھی ہمارا اچھا ہی سوچ رہے ہوتے ہیں. لیکن وہ بھی اس ٹائم بھی اچھا ہی سوچ رہے ہوتے ہیں, لیکن جب وہ دیکھتے ہیں بچہ ایفرٹ کر رہا ہے, محنت کر رہا ہے, تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ کر جائے گا. ایک اور بات آپ نے ذکر کیا تھا کہ میرے گیپ آیا تھا, میرے پاس 1 سال کا فری ٹائم ملا تھا. کیا یہ فری ٹائم ہر بندے کے لیے ضروری ہے؟ میں کہتا ہوں فری ٹائم بہت ضروری ہے. جب تک آپ کے پاس فری ٹائم نہیں ہوگا آپ سوچیں گے کیسے, آپ مطلب پلان کیسے کریں گے. فری ٹائم میرے پاس کافی دفعہ آتا رہا, لیکن وہ جو فری ٹائم تھا نا اس میں نے اتنا کچھ کیا تھا کہ جو مجھے پھر آنے والے 2 سالوں میں کام آیا تھا. کہ مطلب میں بیٹھ کے مارکیٹ کو اسٹڈی کیا کہ یار ٹھیک ہے میں نہیں کر سکتا, میں نیو بندہ ہوں, لیکن جنہوں نے آلریڈی کیا ہوا ہے وہ بھی تو زیرو سے ہی آئے ہیں. بالکل, ان کی میں نے جرنی دیکھی. اچھا پھر میں نے ان کو اسٹڈی کیا کہ یار یہ لوگ مطلب ان کی جرنی کیسے, یہ کیسے آئے ہیں. اب ایک بندہ میں دیکھ رہا ہوں اپ ورک پہ, وہ اس نے کمائے ہوئے ہیں جی لیٹ سے 1 کروڑ 50 لاکھ 20 لاکھ, بڑی چیز تھی اس ٹائم ایون 1 لاکھ بھی بڑی چیز تھی. تو وہ میں دیکھتا تھا یار وہ کیسے کر رہے ہیں, تو میں کیوں نہیں کر سکتا. میں نے مطلب ان کو اسٹڈی کیا, انہوں نے جو چیزیں کی ہوئی تھیں وہ میں نے اپنی پروفائل میں ایڈ کی. تو مطلب اس ٹائم پہ میں نے جو سمجھ لیں کہ جو تھاٹ پروسیس تھا وہ بڑا مجھے کام آیا تھا آگے بڑھنے کے لیے. چلیں ٹھیک ہو گیا. لائک میں بھی آپ سب کو یہی بتانا چاہوں گا کہ جب فری ٹائم آپ کے پر آتا ہے اور مشکل ٹائم آتا ہے نا, تو یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے. آپ اس کو یہ چیز سوچ کے پریشان نہ ہو, بلکہ آپ خوش ہوں کہ اللہ کی برکتیں رحمتیں آپ پر نازل ہونے والی ہیں. وہ فری ٹائم آپ کو سوچنے کے لیے دیا جاتا ہے کہ آپ سوچیں اور آگے لائف کی پلاننگ کریں, کس طرح سے آپ نے چلنا ہے, کس طرح سے لائف کو چلانا ہے. اور بس اللہ سے دعا کرتے رہیں, انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کرے گا کہ آپ بھی کامیابی کی طرف جائیں گے. کلائنٹ کا ذکر کیا تھا آپ نے. کلائنٹ کون ہوتے ہیں, کہاں سے آتے ہیں اور کہاں کے ہوتے ہیں؟ اچھا بیسکلی اب یہ میں آپ کو آنسر اس وے میں کروں گا کہ جن لوگوں کو نا اس فیلڈ کا پتہ ہی نہیں ہے بالکل فری لانسنگ کا, جن کو پتہ ہے انہیں تو پتہ ہے. اب فری لانسنگ بیسکلی یہ مطلب اس ٹائم پہ ایسی چیز ہے کہ آپ پاکستان میں بیٹھ کے جو باہر کا کلائنٹ ہے, مطلب US کا UK کا, انہیں آپ لو کاسٹ میں کام کر کے دیتے ہیں. اب ایک بندہ ہے لیٹ سے اس نے ویڈیو ایڈیٹنگ کا ہر بندے کو پتہ ہے, پکچر ایڈیٹنگ کا ہر بندے کو پتہ ہے, جو ویب سائٹ وغیرہ ہے وہ تھوڑا مطلب ہر بندے کو ڈفرینٹ ہے, اس پہ میں نہیں جاتا, میں ویڈیو ایڈیٹنگ سے سمجھاتا ہوں. اب ایک کلائنٹ کو نا اپنی ویڈیو بنوانی ہے, جس طرح ابھی آپ میری پوڈ کاسٹ بنوا رہے ہیں, آپ کو ایڈیٹنگ کروانی ہے کسی سے, بالکل آپ کی کیا کوشش ہوگی میں لو کاسٹ کی طرف جاؤں, بالکل کہ جدھر سے میرا بجٹ کے اندر. اب وہ چیز US یا UK میں پاسبل نہیں ہے. اگر وہ ادھر سے کس سے کام کروائیں گے نا, وہ لیٹ سے ایک بندہ ادھر سے $1000 لے رہا ہے, وہی کام اسے پاکستان, ایشین کنٹریز, بنگلہ دیش, انڈین جو لوگ فری لانسنگ کر رہے ہیں, ادھر سے وہی کام اسے $50 میں مل جائے گا. اب آپ امیجن کریں کہ ایک کام آپ کو 3 لاکھ میں مل رہا ہے اور ایک بندہ آپ کو 10,000 میں کر رہا ہے. تو ادھر سے جو کلائنٹ کا کنسیپٹ ہے نا, مطلب کلائنٹ نام ہے وہ بندہ ہے جس کو US میں کام کرواتے ہوئے بہت زیادہ کاسٹ پڑے گی, وہ پاکستان میں آ کے آپ سے کانٹیکٹ کرے گا اور آپ سے کام کروائے گا. ٹھیک ہو گیا. اور یہ کلائنٹ صرف باہر US UK یا یورپ کنٹریز کے ہوتے ہیں یا پاکستان کے بھی ہو سکتے ہیں؟ پاکستان کے بائرز ملتے ہیں لیکن لوکل آپ کو ملیں گے, مطلب وہ فری لانسنگ پلیٹ فارمس پہ نہیں ملیں گے آپ کو, مطلب وہ آپ کو لوکلی ملیں گے. ہاں لوکلی, مطلب آپ کو ریفرنس بیسڈ ہو گیا, یا ریفرنس بیسڈ موسٹلی پاکستانی کلائنٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا.
جو یو ایس کا یا یو کے کا کلائنٹ ہے اس کے ساتھ انگلش بولنی پڑتی ہے, ٹھیک ہے, اگر کسی کو فری لانسنگ کی جو سمجھ آ گئی ہے اس کو انگلش نہیں آتی تو وہ کس طرح ٹیکل مجھے بھی نہیں آتی تھی انگلش, وہ کس طرح لیکن ٹیکل کرتا ہے؟ اس میں اس ٹائم میں گوگل ٹرانسلیٹر یوز کیا کرتا تھا, ابھی بھی وہی ٹول چل رہا ہے تقریباً. اس میں یہ آپ انگلش اردو آپ لکھتے ہیں, ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ میں نے آپ کو کچھ بولنا ہے ابھی یا پروجیکٹ سمجھانا ہے کہ میں آپ کا یہ پروجیکٹ کروں گا, اب میں کلائنٹ کو اردو میں تو نہیں بول سکتا, میں جا کے گوگل ٹرانسلیٹر میں اردو لکھوں گا, وہ مجھے اس کی انگلش بنا دے گا, میں کلائنٹ کو وہ اٹھا کے سینڈ کر دوں گا. ایسے میں نے اسٹارٹ کیا تھا. اور پھر جب آپ کمیونیکیشن کرتے رہتے ہیں تو آبویسلی آپ کو گرومنگ ہوتی ہے, آپ کو مطلب ساری چیز. اچھا, کلائنٹ ایسی چیز ہے جس کا ٹرسٹ جیتنا پڑتا ہے. لوکل مارکیٹ کے اگر حساب سے آپ دیکھیں تو کلائنٹ کے ساتھ اگر آپ اچھے طریقے سے بات کر رہے ہیں یا اس کو کم ریٹ پہ چیز دے رہے ہیں تو وہ, اور اس کو اچھی چیز دے رہے ہیں آپ, تو لازمی دوسری بار آپ کی طرف آئے گا. کیا آن لائن مارکیٹنگ میں بھی یہ سین ہے؟ اس میں تھوڑا ڈفرینٹ ہے. لوکل میں یہ ہے کہ آپ کا کلائنٹ نا فرسٹ ٹائم آپ کی شاپ دیکھ کے آئے گا, مطلب اسے کوئی آپ کا اور دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو آن لائن ہے اس میں نا جو کلائنٹ فرسٹ ٹائم آتا ہے وہ مشکل ہوتا ہے. مطلب آن لائن میں یہ نا آپ کو فرسٹ ٹائم کلائنٹ کا ٹرسٹ جیتنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا مطلب اسے دکھانا پڑتا ہے کہ یار واقعی میں کام کر سکتا ہوں, کیونکہ فرسٹ ٹائم آ گیا, اس کے بعد اگر اسے دوبارہ کام چاہیے وہ تو کروائے گا ہی آپ سے, کیونکہ کلائنٹ کا پہلی دفعہ بندہ ملنا مشکل ہوتا ہے آن لائن فیلڈ میں. پہلی دفعہ مل گیا اس کے بعد وہ پکا اگر اسے کام چاہیے وہ آپ سے ہی کروائے گا. تو کیا ایک کلائنٹ سے دو اور کلائنٹس بھی آپ کو مل سکتے ہیں؟ ایک کلائنٹ سے وہ اصل میں جو یو ایس والے لوگ ہوتے ہیں وہ بہت بزی ہوتے ہیں نا, وہ ریفرنس بیس ان کے کلائنٹس بہت کم آتے ہیں, مطلب ان کی جو آپ کہہ لیں فرینڈس کے ساتھ انٹریکشن ہے وہ بہت کم ہوتی ہے. تو جب فرینڈ کے ساتھ ان کی انٹریکشن نہیں تھی وہ مطلب ریفرنس بیس بہت کم ہوتے ہیں, موسٹلی آپ کا نیو کلائنٹ ہوتا ہے. چلیں ٹھیک ہو گیا. آپ کی جو مین فیلڈ ہے وہ ویب ڈیولپمنٹ ہے؟ ابھی ویب ڈیولپمنٹ ہے. اور اس میں کلائنٹ کی ریکوائرمنٹس کیا ہوتی ہیں؟ بیسکلی مطلب کلائنٹ اب لیٹ سے بزنس, اب ادھر پاکستان میں تو ویب سائٹ کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے ابھی تھوڑا اسلام آباد سائڈ یا بڑے شہروں میں مطلب یہ کنسیپٹ آیا ہوا ہے بڑی کمپنیز کا, لیکن ادھر مطلب کوئی بھی کنسیپٹ نہیں ہے. لائک ادھر آپ کو میں بتاؤں کہ ادھر ایسے ہوتا ہے کہ اب بزنس ہے نا آپ کا, لیٹ سے آپ کی کافی شاپ ہے یا آپ کا کوئی ریسٹورینٹ ہے, ادھر میرے حال سے آپ کو ہی پتہ ہوگا کسی ریسٹورینٹ کی کوئی اس طرح کی ویب سائٹ وغیرہ سوائے ٹاپ برانڈس کے نہیں ہے. ادھر جو چھوٹے سے چھوٹا بندہ بھی ہوگا نا اس کی اپنی ایک شاپ ہوگی آن لائن, کیونکہ کووڈ کے بعد, کووڈ سے پہلے بھی اس کے بعد تو آپ کو پتہ ہے آن لائن جو شاپنگ یا یہ چیزیں بہت انکریز ہوئی ہیں. تو اب مطلب ادھر ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے اس, بلکہ ادھر بزنس رجسٹر کروانے کے لیے نا آپ کو ویب سائٹ مسٹ ہوتی ہے. تو وہ اس لیے کلائنٹس مطلب جو لیٹ سے اگر کسی کا بزنس ہے کنسٹرکشن کا تو اسے اگر اسے ادھر رجسٹر کروانا ہے تو وہ اسے سائٹ چاہیے ہوگی کیونکہ اس کی اسٹیٹ کی ریکوائرمنٹ ہے. تو وہ پھر آتے ہیں پلیٹ فارمس پہ اور آ کے ہم سے ویب سائٹ بناتے ہیں. مطلب ان میں ہم یہ لکھتے ہیں کہ یار یہ بندہ مطلب ایز اے ہم کلائنٹ بن کے اس کی سائٹ بناتے ہیں کہ ہم یہ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں, کنسٹرکشن سروسز, پراپرٹی مینٹیننس, اس ٹائپ کی مطلب پلمبنگ, تو وہ سارا کچھ لکھتے ہیں سائٹس پہ. اس کو ویب ڈیولپمنٹ. کلائنٹس کے ساتھ کمیونیکیشن کس طرح کی جا سکتی ہے, کس طرح کرتے ہیں آپ؟ اسٹارٹ میں تو جب آپ مطلب میں نے کام اسٹارٹ کیا تھا اس ٹائم پہ تو میں نے آپ کو بتایا میں گوگل ٹرانسلیٹر وغیرہ یوز کیا کرتا تھا, کیونکہ اردو سے انگلش میں کنورٹ ہونا بڑا مشکل کام ہوتا تھا. لیکن ابھی مطلب جیسے جیسے پھر کلائنٹس کے ساتھ انٹریکشن بڑھتی گئی, انگلش میں موسٹلی کمیونیکیشن ہونے لگ گئی, تو اس کے بعد خود بخود ابھی تو مطلب الحمدللہ میں کلائنٹ کے ساتھ بلکہ 4 سال پہلے سے میٹنگ بھی کر لیتا ہوں. مطلب اگر اسے میٹنگ چاہیے یا ویسے اسے ٹیکسٹ بیس کنورزیشن کرنی ہے جو بھی کرنی ہے ابھی تو ایزی چل رہا ہے, لیکن اسٹارٹ میں آپ کو تھوڑا ہیلپ لینی پڑتی ہے اردو سے انگلش کنورٹ کرنے میں. ٹھیک ہو گیا. پروجیکٹ ایگزیکیوٹ کرنا پڑتا ہوگا آپ کو, جی وہ کس طرح کرتے ہیں؟ اچھا, اب جو پہلے تھا نا مطلب آج سے 2 سال پہلے 3 سال پہلے میں خود اکیلے کام کرتا تھا, تو اس میں مطلب بڑا برڈن ہوتا ہے. پروجیکٹ آپ نے لیا, اب آپ نے پروجیکٹ کرنا بھی ہے, ٹھیک ہے, آپ نے کلائنٹ کے ساتھ بھی کمیونیکیشن کرنی ہے. اب ہمارا کام ایسے ہے نا کہ ہم اگر ایک ہی کلائنٹ تک پڑے رہیں گے نا تو ہم نیکسٹ کام نہیں پڑھ. اب مطلب اسٹرگل اس میں یہ ہے کہ آپ نے کام خود بھی کرنا ہے, پہلے ایک کلائنٹ سے کام لینا ہے, اس کے ساتھ کمیونیکیشن کر کے اس کا ٹرسٹ جیت کے کہ یار میں کام کر سکتا ہوں, وہ ڈیل آپ کی فائنل ہو گئی ہے. اب آپ نے وہ پروجیکٹ بھی کرنا ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے نیا بھی ڈھونڈنا ہے. مطلب سمجھ لیں کہ جابس ڈیلی ڈھونڈنی پڑتی ہیں, کیونکہ اگر آپ ایک جاب پر پڑے رہیں گے کہ مطلب میں 3 دن لیٹ سے میرا ایک پروجیکٹ 3 دن لگتا ہے, میں نے اس سے لیٹ سے $50 لیے, ٹھیک ہے. اب تیسرے دن چوتھے دن پہ جب میں جاؤں گا نا جاب ڈھونڈنے, کیا پتا مجھے جاب ملے ہی نہیں ہے 5ویں دن, تو وہ پھر ساتھ ساتھ پروجیکٹس پرانا چل رہا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ پھر ہم نیا کلائنٹس بھی ڈھونڈ رہے ہیں. اس میں مطلب کمپیریزن آ جاتا ہے ایک سنگل پرسن اور کمپنی کا ادھر. تو یہ کمپیریزن میں آپ کیا سمجھتے ہیں کمپنی بہتر ہے؟ بہت بہتر ہے. اس میں آپ کے جو دوسرے کلائنٹس ہیں وہ یا جو آپ کے پروجیکٹس ہیں وہ آپ کی ٹیم ہینڈل میں کر آپ کو سکتی ہے. اگر اس کا مزید مطلب ڈیٹیل میں بتاؤں نا تو پرسنلی جب میں مطلب خود کام کرتا تھا تو میری جو مطلب گروتھ تھی وہ ایک لمیٹیڈ تھی. مطلب میرا جو لائک مائنڈ سیٹ تھا, جو میرا ارننگس تھی وہ بہت لمیٹیڈ تھی. مطلب بہت تھکن ہو جاتی تھی, کام
ایون آپ یقین کریں میں 48 آورس بھی ایک دفعہ میں نے جا کے کلائنٹ کا کام کیا تھا کیونکہ میں اکیلا تھا. تو مجھے کبھی مطلب مائنڈ میں ہی نہیں ہے کہ یار بندہ ساتھ کوئی بندہ رکھ, کیونکہ اس میں یہ ہوتا تھا کہ آپ جب بندہ ساتھ رکھتے ہیں نا تو وہ اس طرح کا کام نہیں کر پاتا جس طرح کا آپ کرتے ہیں. تو اس لیے میں 3 سال مطلب اکیلے ہی کام کرتا رہا ہوں, کبھی کسی کو کام دیا ہی نہیں ہے, مطلب جو آتا تھا بس خود ہی کیا. یہ لوگ چلتی تھی. اچھا, آپ مطلب سنگل 3 سال آپ نے ایفرٹ کی اکیلے, پھر آپ یہ کمپنی کا آئیڈیا کہاں سے آیا, پھر کمپنی بنائی کیسی اور اس میں کتنی اسٹرگل لگی؟ اچھا, اس میں ایسے تھا نا کہ میں 2021 میں نے نا فائیور اسٹارٹ کیا تھا, مطلب اپ ورک پہلے چل رہا تھا اور ساتھ فائیور. تو مجھے نا اوپر نیچے تقریباً 10 کے 15 پروجیکٹس آ گئے تھے. اب وہ 10-15 پروجیکٹس میں نے خود کرنے ہیں, ساتھ کوئی بندہ نہیں ہے. اس میں میرے 3 سے 4 پروجیکٹ کینسل ہو گئے تھے لیٹ ہونے کی وجہ سے, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد میں کبھی فائیور پہ آیا ہی نہیں ہوں. میرا مطلب اس ٹائم گگ رہے ہیں کوئی, آپ یقین کریں جنوری فیبرری 2021 یہ ایسا ٹائم تھا کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا میری لائف میں چل کیا رہا ہے. صبح اٹھوں کلائنٹ, رات کو سوتے وقت کلائنٹ, کھانا کھاتے وقت کلائنٹ, کیونکہ ہاں پیسے میں نے اچھے بنائے تھے. لیکن آپ امیجن کریں کہ آپ کی ایک شاپ چل رہی ہے, وہ آپ کو مہینے کا 1 لاکھ روپے دے رہی ہے, لیکن جب وہ کلوز ہوتی ہے آپ شکر ادا کرتے ہیں کہ یار شکر ہے شاپ بند ہوئی ہے, مجھے تھوڑا سکون ہوگا لائف میں. ایسے ہی میرے ساتھ ہوا. مطلب فائیور کی جب میری ایک ڈی رینک ہوئی تھی میں نے شکر ادا کیا, میں نے کہا بھائی بہت کام کیا پچھلے 2 مہینے, اب ذرا سکون سے گزاروں گا. رمضان آگے آ گیا تھا اور اس کے بعد کام کروں گا. بس اس میں مطلب یہ تھا کہ میں اکیلا تھا. مجھے اس ٹائم میرے مائنڈ میں آ جاتا نا کہ میں ساتھ ٹیم بناؤں تو ساتھ گرو کروں, تو وہ میرے لیے بہت ایزی ہوتا اس ٹائم پہ. لیکن وہ آپ کو پتہ ہے نئے تھے, کچھ مائنڈ میں اس طرح نہیں آیا تھا. پھر میں ایک دوست سے ملا تھا, مطلب ہم ساتھ ہی کام کرتے تھے. اس نے مجھے میں نے اسے یہ اسٹوری سنائی نا, وہ کہتا ہے یار تم پاگل ہو, تم نے اپنے ساتھ بندے نہیں رکھے ہوئے. میں نے کہا یار کوئی بندہ کام کر کے صحیح دیتا ہی نہیں ہمیں کیسے. کہتا ہے یار ایک آپ ہی تو کام نہیں کرتے نا اس مارکیٹ میں, اور بھی بہت لوگ. اس کے بعد پھر میں نے نا ساتھ 1-2 بندے اٹیچ کرنا اسٹارٹ کر لیے تھے. لیکن اگین کام کی کوالٹی جو مطلب جتنا لگن سے آپ اپنا کام کرتے ہیں نا, کوئی بھی نہیں ادھر خاص کر پاکستان میں تو مطلب سب سے بڑا اس ٹائم پہ جو مارکیٹ گیپ ہے میرے خیال سے, جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ لوگ دل لگا کے کام نہیں کرتے. بس لوگوں کا یہ ہوتا ہے یار کام ختم اور پیسے ملیں. اور ہمارا مطلب جب فری لانس پلیٹ فارم پہ آپ نے اگر اسٹے کرنا ہے نا تو آپ کو بہت ہی ایفیشینسی والا کام چاہیے, بہت پراپر مطلب ایک کوالٹی ورک چاہیے. تو اس وجہ سے پھر میں نے مطلب 3 سال کبھی نہیں کیا. لیکن اگین پچھلے سال میں نے فائیور اسٹارٹ کیا تھا 2024 میں, تو سیم سچویشن تھی وہ 2021 والی. لیکن اس دفعہ میں نے کہا یار اس دفعہ خود نہیں کروں گا. تو ادھر سے پھر میں نے نا ساتھ ایک میرا دوست تھا, اسے میں نے اٹیچ کیا. میں نے کہا یار تم میرے کام کرو گے ساتھ پروجیکٹ. پھر ایک اور لڑکا تھا ساتھ. اس طرح کرتے کرتے مطلب 2 لڑکے آئے, پھر کرتے کرتے کام زیادہ ہوا, پھر 3, پھر کرتے کرتے وہ ان میں سے 2 چلے گئے. تو مطلب ادھر سے میرا جو کمپنی والا جو کانسیپٹ ہے وہ ادھر سے اسٹارٹ ہوا کہ یار اگر پراپر کام کرنا ہے تو وہ اکیلے نہیں ہو سکتا, ساتھ بندے چاہیے. ٹھیک ہو گیا. آپ نے کلائنٹس کی بارش کہا, آپ نے کلائنٹس کی بارش میں ان پیسوں کی بارش, تو آج تک آپ نے کتنا پیسہ بنایا ہے یا ابھی آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں؟ اچھا, سب سے پہلے تو میں آپ کو اس فیلڈ کا بتا دوں, مطلب لوگوں کے مائنڈ میں ہوتا ہے نا, ابھی میرے جو جاننے والے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یار مہینے کے 5 لاکھ بنا رہا ہے, مہینے کے 10 لاکھ بنا رہا ہے. کچھ تو کہتے ہیں مہینے کا کتنا, مطلب جس کے منہ میں جو آتا ہے بناتا ہے. ریئل میں آپ کا نا اس فیلڈ میں جتنا اپ اینڈ ڈاؤن ہے وہ کہیں بھی نہیں ہے. مطلب لیٹ سے میرا اس مہینے اگر 1 لاکھ روپے آیا نا, کیا پتا اگلے مہینے 1 بھی نہ آئے, کیونکہ اپ اینڈ ڈاؤن اس میں. تو آن ایوریج مطلب اگر آپ کہیں کہ میں نے کتنا بنایا ہے پچھلے 5 سالوں میں, تو میں آپ کو اپنی اچیومنٹس بتا سکتا ہوں میں نے پچھلے 5 سالوں میں کیا کیا ہے. سب سے پہلے جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا میرے ابو جاب کرتے تھے, ٹھیک ہے, مطلب لوکل ادھر مزدوری وغیرہ یا ٹھیکیداری, آپ کو پتہ ہے چھوٹا موٹا مطلب ادھر ہمارا جو چلتا ہے. تو میری جو سب سے بڑی اچیومنٹ جس کے لیے میں نے کام کیا تھا, میں نے انہیں گھر بٹھایا تھا. آج 4 سال ہو گئے ہیں وہ الحمدللہ گھر میں ہے, سب مطلب سارا کچھ میں ہی کر رہا ہوں. دوسری میری اچیومنٹ میں نے گھر بنایا تھا, پھر اس کے بعد گاڑی لی. تو آگے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کتنا ہے کوٹی. مطلب آپ ایک کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایک سکسیزفل, جی الحمدللہ, مطلب بھی ہیں, اپ اینڈ ڈاؤن بھی. پچھلا پورا سال میں فارغ بیٹھا رہا ہوں, ٹھیک ہے. مطلب میں عمرہ سے واپس آیا تھا تو کلائنٹس وغیرہ سارے چلے گئے تھے. لیکن یہ ہے کہ اسٹل اتنا آپ کانٹیکٹس ہیں کلائنٹس کے ساتھ کہ اللہ کرتا ہے مطلب آپ کا جو ہوم جو مطلب کرنٹ آپ کا خرچہ ہو رہا ہوتا ہے نا, وہ نکلتا ہے. مطلب باقی اگر اوپر نہ بھی کچھ ہے. اگر ہمارا کوئی نیا پرسن آ رہا ہے, وہ جاننا چاہے کہ اس فیلڈ میں میکسیمم پیسہ کتنا ہے اور منیمم کتنا ہے, تو کائنڈلی آپ بتا سکتے ہیں کتنا؟ جی میکسیمم تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں, آپ مہینے کا 1 کروڑ بھی بنا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور منیمم مطلب اگر کام آتا ہو آپ کو تو منیمم آپ لاکھ تک بنا سکتے ہیں. لاکھ تو میرے خیال سے اس ٹائم پہ ڈالر آپ کا 280 کا چل رہا ہے, آپ $300 لاکھ مذاق ہے, لاکھ ایزیلی ہو اس فیلڈ میں لاکھ کچھ بھی نہیں ہے. چلے,
کوئی فری لانسنگ میں جو سب سے بڑی مشکل آپ کو آج تک فیس کرنی پڑی ہو, یا آپ کو مطلب ویب ڈیولپمنٹ کی فیلڈ میں سب سے مشکل کوئی کلائنٹ ہو یا کوئی اور مشکل ہو جو فیس کرنی پڑی ہو, کیا ہو؟ فری لانسنگ میں اگر میں آپ کو سب سے بڑی مشکل بتاؤں تو وہ یہی ہوتا ہے کلائنٹ ملنا. کلائنٹ ملنا. کام سیکھنا تو اتنا مشکل نہیں ہے نا, مطلب ٹھیک ہے. آپ کو ویب سائٹ اگر بنانی ہے تو آپ یوٹیوب سے دیکھ کے بنا سکتے ہو, آپ کوئی اور کورس کر سکتے ہو, وہ اتنا مشکل نہیں ہے. اصل چیز ہے کلائنٹ ڈھونڈنا اور اسے کام دینا, اس سے کام لینا. اب اصل چیز یہ تو پہلا آپ کائنڈلی یہ شیئر کر سکتے ہیں کہ پہلا کلائنٹ آپ کا کہاں سے تھا اور اس نے کتنی پیمنٹ آپ کو کی, یا آپ نے کتنی پیمنٹ اس سے ریسیو؟ پہلا کلائنٹ والی بات میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی, وہ ابھی میں آپ کو تھوڑا اس میں بتا دیتا ہوں کہ میں نے نا یو ایس کے گروپس فیس بک پہ ڈھونڈے تھے. اب سال وہ جو میں نے بات کی تھی کہ سال میں فری تھا, تو اس سال کے دوران جو میں نے مطلب سوچتا تھا کہ یار کدھر سے کلائنٹ مل سکتا ہے. فائیور اپ ورک سے تو ڈائریکٹلی آپ کو جا کے کلائنٹ ملے گا نہیں, کیونکہ اس میں میرے حال سے کوئی 10-20 لاکھ بندہ ہے جو اس ٹائم پہ سروسز دے رہا ہے, اور اس میں ایک نیا زیرو سے بندہ جا کے کیسے پروجیکٹ اٹھا سکتا ہے, نہیں اٹھا سکتا. تو میں نا مطلب ڈفرینٹ آئیڈیاز پہ کام کرتا کہ یار کلائنٹ کدھر سے مل سکتا ہے, تھاٹ پروسیس جو ہوتا ہے آپ کا. تو اس میں میرے ایک مائنڈ میں آیا تھا کہ یار فیس بک گروپ سے میں اگر کوئی یو ایس کا گروپ جوائن کروں, ادھر میں مطلب سرچ کروں کہ یار لکھوں کہ یار میں نے فری آپ کو کام کر کے دینا ہے, تو فری کام کیسے نہیں چاہیے. تو میرا جو پہلا کلائنٹ تھا وہ اسے میں نے فری کام کر کے دیا تھا, اور میں نے اس سے پیسے نہیں مانگے. تو اسے میں نے بولا تھا تم ایسے کرو, اگر تمہیں میرا کام اچھا لگا تم صرف فائیور پہ جا کے مجھے ایک ریویو دے دو. تو وہ $10 کا میرا جو فری لانس کا کلائنٹ تھا, ابھی بھی آج اس کا مجھے نام بھی یاد ہے, میرے حال سے اس کا نام تھا کوئی ڈیوڈ ہیٹن کے کچھ اس ٹائپ کا اس کا نام تھا, آج بھی وہ میرے ساتھ واٹس ایپ پہ بھی ایڈ ہے. صحیح. تو پہلا کلائنٹ ہوتا. چلے بہترین ہو گیا. اچھا, فری لانس کے لیے آپ کو ایک پروفائل اپنی بنانی پڑتی ہے, تو کیا کائنڈلی آپ ڈیٹیل شیئر کر سکتے ہیں کہ وہ پروفائل کس طرح بنائی جائے, یا وہ کس طرح بنتی ہے, جو اگر ہمارے نیو فری لانسر آنا چاہ رہے ہیں تو وہ کس طرح آ سکتے ہیں مارکیٹ میں؟ سب سے پہلے تو جو آج کل نیو مطلب فری لانسنگ کے بارے میں وہ ہے نا, میں نے خود بھی ایون سمجھتا تھا کہ یار 2025 میں فری لانسنگ ختم ہو جائے گی. پچھلے سال میرا یہی مائنڈ تھا, لیکن میرے حال سے یہ کبھی ختم نہیں ہوگی. اور جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا 2018 میں, میرے جو 2 سال ضائع ہوئے ہیں وہ صرف اس وجہ سے ہوئے تھے کہ لوگ کہتے تھے یار فائیور اپ ورک پہ کمپٹیشن بہت ہے. اب آپ امیجن کریں, آپ کو ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ یار کمپٹیشن ہے, جو مطلب فیلڈ کے ایکسپرٹ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ کمپٹیشن ہے. تو نیا بندہ تو اس میں ہاتھ ہی نہیں رکھے گا کہ یار میں نے کمپٹیشن کو کیا جا کے میٹ کرنا ہے میں نے یا بیٹ کرنا ہے. تو ابھی بھی یہی چل رہا ہے. ابھی تو خیر کمپٹیشن ریئل میں بہت زیادہ ہے, لیکن اسٹل اپرچونیٹیز بہت ہیں. مطلب میرا جو نئے آنے والا بندہ ہے, ڈائریکٹ فائیور اپ ورک سے تو آپ کو کلائنٹ ملنا ہے ہی مشکل. آج کل لنکڈ کا بڑا وہ ہے, لنکڈ سے لوگ اٹھاتے ہیں. اور اس کے علاوہ فیس بک گروپ والی میرے خیال سے اسٹریٹجی بہت کم لوگوں کو پتہ ہوتی ہے. میں آج ادھر ریویل کر دیتا ہوں کہ فیس بک گروپس ڈھونڈیں آپ یو ایس کے, ٹھیک ہے, اس میں جا کے جو آپ کام کریں آپ بولیں میں فری میں کر کے دوں گا, لیکن اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا نا پہلے پروفیشنل بندہ. ہمارے ادھر جو لوگ ہیں نا, مطلب وہ ایک دن کام سیکھا, دوسرے دن جا کے ظاہر ہے کدھر کلائنٹ ملے گا. آپ کو مطلب پہلے اپنا خود کو پروفیشنل ایز اے پروفیشنل وہ کرنا ہے, ٹھیک ہے, تاکہ کلائنٹ کا آپ ٹرسٹ جیت سکیں. کلائنٹ آپ کو مطلب آپ کی پکچر دیکھے, آپ کا ڈسکرپشن دیکھے, اسے پتہ چلے کہ یار یہ لڑکا واقعی کام کر سکتا ہے. پروفیشنل پروفائل بننا ہاں, پروفیشنل مطلب پہلے اپنے آپ پہ کام کریں, اسکل سیکھیں, اپنے آپ پہ کام کریں, اس کے بعد پھر آپ کلائنٹ ڈھونڈنے کی طرف جائیں. اگر مطلب آج آپ کام سیکھیں, کل آپ کلائنٹ کہ جی آئی ول ڈو دس ورک فار یو, ادھر مطلب مین آپ کو کلائنٹ ملے گا تب جب آپ کلائنٹ کا ٹرسٹ جیتیں گے, ٹھیک ہے. تو وہ ٹرسٹ جیتنے کے لیے آپ کو تھوڑا پروفیشنلزم لانا پڑتا ہے, اور مطلب اپنی پروفائل تھوڑی آپ کہہ لیں کہ آپٹیمائز کرنی پڑتی ہے, تھوڑا اپنی کمیونیکیشن بہتر کرنی پڑتی ہے, تھوڑا اپنا پورٹ فولیو بنانا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. ہمارے آج کل جو مارکیٹ میں سین یہی چل رہا ہے کہ 2 مہینے کام سیکھا, ٹھیک ہے, اب 2 مہینے میں کیا چیز سیکھ سکتے ہیں, اور بس آ جاتے ہیں جی آئی ول ڈو دس. اب ادھر کس کو کلائنٹ ملے گا 2 مہینے بعد؟ آپ مطلب پہلے اپنی اسکل بلڈ کریں, ٹھیک ہے, جب آپ کو کام سے ہی آ جائے پھر آپ پروفیشنلزم کی طرف جائیں. تھوڑا مطلب اپنے آپ کو امپروو کریں, کمیونیکیشن امپروو کریں, تھوڑا مطلب اچھی سی آپ پکچرز وغیرہ لگائیں, تاکہ کلائنٹ کو دیکھ کے لگے کہ یار واقعی یہ بندہ کام والا لگ رہا ہے. پھر کلائنٹ کا آٹومیٹکلی ٹرسٹ بنے گا, آپ کو کلائنٹ مل جائے گا. چلیں بہترین ہو گیا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا نوجوان جو چاہتا ہے کہ وہ بزنس جاب سوئچ کر کے بزنس میں آئے اور وہ اپنی پوری ایفرٹس دے اور وہ لائف میں کامیاب ہو, وہ اس طرح کی سچویشنز ہو سکتی ہیں لوگوں میں؟ ہو سکتا ہے بالکل, لیکن اس میں نا میں نے جو بڑی چیز دیکھی ہے, بہت سارے لوگ پوری زندگی جاب پہ کیوں ٹکے رہتے ہیں. اب میں آپ کو ٹائم بتاؤں, ایک کووڈ تھا نا جب, تو میرا جابس کی طرف شروع میں ہی مائنڈ نہیں تھا, لیکن اس ٹائم پہ میرے مائنڈ میں آیا تھا کہ یار اب جاب کر لینی چاہیے, کیونکہ گھر کے حالات بہت خراب تھے. اور اگر اس ٹائم پہ میں جاب کر لیتا نا تو میں آج ادھر نہ ہوتا, کیونکہ میرا آپ کے پاس دن میں تقریباً میکسیمم 12 گھنٹے ہوتے ہیں, 8 گھنٹے میرے جاب پہ لگ جاتے, پیچھے 4 گھنٹے ہوتے, ان میں تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا.
تو یہ جو کوشچن آپ نے کیا مطلب جو ایک بندہ ابھی آلریڈی جاب کر رہا ہے اور اس کی طرف آئے, تو یہ تو بہت ہی ناممکن سی چیز اس لیے ہے کہ اس نے اپنا گھر بھی چلانا ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ جاب چھوڑے گا تو وہ اپنا ایکسپینس کدھر سے. ہاں اس میں ایسے ہو سکتا ہے کہ جاب کے ٹائم پہ آپ جاب کریں اور ساتھ جو آپ کا پارٹ ٹائم ہے اس میں مطلب آپ اگر لیٹ سے دن میں آپ نے اگر کامیاب ہونا ہے, آپ دن میں 8 گھنٹے سوتے ہیں یا 9 گھنٹے سوتے ہیں, آپ اپنی نیند کم کر کے 6 گھنٹے پہ لائیں. ٹھیک ہے, 8 گھنٹے آپ کی جاب ہوگی, جو آپ کے ایکسٹرا 6-7 گھنٹے ہوں گے اس میں آپ نئی کوئی اسکل سیکھ لیں. ساتھ ساتھ مطلب پارٹ ٹائم پہلے اسٹارٹ کریں جب آپ کو لگے کہ یار اب آپ کو جاب چھوڑ دینی چاہیے. کیونکہ اسٹارٹ میں تو میں ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ آپ جاب چھوڑیں اور فوراً ہی اس میں آ جائیں. اللہ نہ کرے اس میں آپ نہیں کامیاب ہوتے, اور کیونکہ اس ٹائم آپ کامیاب ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ آپ کا دماغ ہوگا پیسے پہ, آپ کو ایکسپینس مینج. ہاں ایک ایسا بندہ ہے میرے جیسا کہ جس کے حالانکہ مطلب میں نے آپ کو بتایا ہمارا اس ٹائم بھی حالات خراب تھے, لیکن اسٹل مجھے اتنا روم ملا ہوا تھا امی ابو کی طرف سے, وہ کہتے کہ تم پڑھائی کرو, ہم اگر گھر بیچ کے بھی تمہیں پڑھانا پڑا ہم پڑھائیں گے, تم کرو. تو مجھے تھوڑا روم ملا ہوا تھا کہ یار میرے اوپر ابھی ذمہ داری نہیں ہے, تو میں نے وہ جو 2 سال اس میں مطلب پارٹ ٹائم ایز اے لگا لیے تھے. تو وہ مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس اس طرح کا روم ہے کہ آپ کو لگتا ہے آپ کے اوپر ابھی ذمہ داری نہیں ہے تو پھر آپ ضرور یہ چیز مطلب کریں. ہمارے ینگسٹرس کو, انٹرپرینورس کو کوئی موٹیویشنل ٹپ دینا چاہیں آپ تو ضرور دے سکتے ہیں. ٹپ میرے خیال میں تو یہی ہے کہ سب سے پہلے کہ ہارڈ ورک, محنت. میں ابھی بھی جب محنت چھوڑتا ہوں نا میرا کام نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, جب میں محنت کرتا ہوں تو مجھے اللہ پاک بہت ڈبل سے ڈبل دیتے ہیں. جب آپ مطلب مین یہی ہے کہ محنت کریں اور کہ ایک اور گول سیٹ کر کے مطلب کریں کہ آپ نے گول. اور اب موسٹلی نا ایک میں چیز بتانا چاہوں گا کہ مطلب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اسٹارٹ کدھر سے کریں. ٹھیک ہے, اب اسٹارٹ کا کیونکہ اب میں نے یہ ساری باتیں کر دی ہیں, بولیں گے ٹھیک ہے آپ نے کر لیا, اب ہمیں بتائیں ہم کدھر سے اسٹارٹ کریں. جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا نا مجھے بھی یہ چیز پتہ نہیں تھی. ابھی تو یوٹیوب پر کورسز آپ کو میں مطلب سمپل پاتھ بتاتا ہوں اس فیلڈ میں آنے کا. آپ نے سب سے پہلے اپنا گول ڈیفائن کرنا ہے کہ یار آپ نے سیکھنا کیا چیز ہے. آپ نے ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھنی ہے, آپ نے جو چیز سیکھیں گے نا, کمپٹیشن ہر چیز میں ہے, کمپٹیشن بیٹ آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے آپ کا پاتھ یہ ہے کہ آپ نے ابھی تو چیٹ جی پی ٹی بھی آ گیا, آپ چیٹ جی پی ٹی سے پوچھیں کہ یار میں نے فری لانسر بننا ہے, مجھے پاتھ بتاؤ. ہمارے لوگوں کو چیٹ جی پی ٹی کا پتہ ہی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں ہے کہ جس کو پتہ ہے وہ یوز کرنے کا ایڈکٹ ہی نہیں, یوز کرنے کا نہیں ہے. آپ کو میں سمپل چیز بتاتا ہوں, جس نے اسٹارٹ کرنا ہے, جو بالکل نیا اسٹارٹ کر رہا ہے, کسی سے کچھ نہ پوچھیں. اچھا موسٹلی چیز میں نے دیکھی ہے, موسٹلی لوگ ناکام اس لیے ہوتے ہیں وہ دوسرے پہ ڈپینڈ. اب لیٹ سے مجھے کوئی دیکھے گا نا میں کام کر رہا ہوں, وہ مجھے اوپر نیچے میسیجز کرے گا کہ جی مجھے سکھائیں. اب بھائی میرے پاس کدھر ٹائم ہے سکھانے کا, میرا اپنا ہی ٹائم ہی نہیں ہوتا مطلب فیملی کے لیے. تو اس طرح تو آپ کو کوئی بھی نہیں سکھا سکتا. وہ مطلب ڈی موٹیویٹ ہو کے نا کسی اور فیلڈ میں چل جاتے ہیں, ہمیں کوئی سکھانے والا ہی نہیں ہے. آپ کا اس ٹائم پہ جو سب سے بڑا استاد ہے وہ یوٹیوب ہے, اور ساتھ چیٹ جی پی ٹی سے آپ پوچھیں کہ میں کدھر کدھر سے سیکھ سکتا ہوں اسکل, مطلب بالکل زیرو سے میں بتا رہا ہوں کہ سب سے پہلے ایک اسکل سیکھنی ہے, پھر اس پہ کام کرنا ہے. 1-2 سال تو آپ مائنڈ میں رکھیں کہ آپ نے اسٹرگل کرنی ہے. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ مطلب ہمارے اصل میں نا اب میری یہ جس طرح اسٹوری ہے, اب جب کوئی میرے پاس گاڑی دیکھتا ہے نا تو یا گاؤں میں یا مطلب جو جاننے والے ہیں یا میرے جو ایف ایس سی کے دوست ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ بہت امیر ہے, یہ اس نے بڑا پیسہ بنایا ہے. ٹھیک ہے, اب انہیں نہیں پتا کہ اس کے پیچھے کتنے سال کی اسٹرگل ہے. تقریباً میرے 7 سال ہو گئے ہیں, مطلب 5 دن رات کی اسٹرگل ہے. اب جو خواہش تو ہر بندے کی ہوتی ہے. اب میں کوئی بڑی گاڑی دیکھتا ہوں, میری بھی خواہش ہوتی ہے کہ یار میں وہ لوں, لیکن مجھے کیا پتا ہے کہ اس کے پیچھے جو بندہ بیٹھا ہوا ہے اس نے کتنی اسٹرگل کی ہے. ہم تو صرف مطلب وہ تو مطلب یہ چیز کبھی بھی دیکھ کے اس فیلڈ میں نہ آپ مطلب آپ کا گول ہو کہ یار میں نے اسٹرگل کرنی ہے. اسٹرگل کے بغیر تو کوئی چیز اس ٹائم پہ مطلب ایزی, ہمارے لوگ نا یہ آن لائن فیلڈ کو ایزی منی سمجھتے ہیں, ایزی منی سمجھتے ہیں. میرے کچھ مطلب میں نے ایسی باتیں بھی سنی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ لیپ ٹاپ میں سے پیسے نکالتے ہیں. تو مطلب اس طرح کا کنسیپٹ بنا ہوا ہے. فزیکل ایفرٹس ہوتی ہیں نا, میرے خیال میں یہ آپ کو یہ آن لائن جو ہے زیادہ مشکل ہے, بہت مشکل ہے. مطلب فزیکل مینٹل ہیلتھ لگتی ہے, اور مینٹل ہیلتھ آپ کی پوری باڈی کو ڈسٹرب کر دیتی ہے بہت زیادہ. آپ کو میں نے بتایا نا مطلب جو میری اسٹرگل ہے, میں نے 3 راتیں بھی بغیر سوئے ہوئے گزارے. میرے پاس ابھی پکچرز پڑی ہوئی ہیں, میں اپنی سیلفی لیتا تھا جب مطلب آپ امیجن کریں 48 گھنٹے جاگ کے کام کیا ہے. کیونکہ کلائنٹ ادھر کا جب آپ کو فری لانسنگ میں نا آپ کو مطلب یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ یار کلائنٹ غلط فیڈ بیک نہ دے دے, اور وہ اچھا فیڈ بیک تبھی دے گا جب کام آپ ٹائم پہ دیں گے اور اچھا کر کے دیں گے. تو اسٹرگل تو بہت ہوتی ہے. سامنے 2 دن جاگ کے آج ہم پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, ایسے ہی سین ہے. ایفرٹس لازمی ہے ہر چیز کے لیے. آپ کو لگتا ہوگا ایزی منی کہیں بھی نہیں ہے. ان کو لگتا ہے کہ یہ ہم جو بات کر رہے ہیں یہ بات کرنا بہت آسان ہے, یہ صرف بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. یہ میں نے بڑے دوستوں سے سنا اپنے,
اور پھر میرے دوستوں کا کہا, میں نے کہا وہ بیٹھتے ہیں یار, وہ موبائل کا کیمرہ آن کرو, ویسی بات چیت کرتے ہیں آپس میں آپ کو شرطیہ بتاتا ہوں یا جنرل بتا رہا ہوں کہ وہی بندہ جو 10 بندوں کے سامنے کھل کے بات کر رہا تھا نا, وہی کیمرے کے سامنے ایک کیمرے کے سامنے بات نہیں کر سکا. نہیں کرتے ایسے. کیمرہ ایڈکٹ ہونا لازمی ہے آپ کو, اس کے لیے آپ کو آپ جو ہم سوال جواب کر رہے ہیں اس کے لیے نالج ہونا, روزانہ ایک نئی اسکرپٹ, روزانہ نئی بات, ہر بندے سے تھوڑی ڈفرینٹ انفارمیشن نکلوانا, یہ سارا کچھ اتنا ایزی کام نہیں ہے. ہر چیز کے لیے ایفرٹس چاہیے آپ کو, تو آپ سب کو بھی ایفرٹس ضرور کرنی پڑے گی. ویسے کوئی چانس اس میں میں نا اب آپ کی ایگزامپل دے دیتا ہوں. اب لیٹ سے آپ کسی نا بڑے پوڈ کاسٹر کو دیکھیں پاکستان میں جو بھی ہیں, اب لائک جو بھی آپ دیکھیں یار اس بندے کا ملین میں ویوز ہیں, 2 ملین ویوز ہیں. میں آج رات پوڈ کاسٹ کروں گا, صبح میرے ملین ویوز آ جائیں گے. نہیں, ایسے تو نہیں ہے نا, کیونکہ اب آپ کیا پتا آپ کتنے اسٹرگل کریں, کیا پتا آپ 6 مہینے کریں, آپ 3 مہینے کریں, پھر آپ کو ملین ویوز آئیں. اب وہ جو مطلب ہر چیز میں اسٹرگل ہے. مطلب یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایزی منی کہیں بھی نہیں ہے. آپ نے کچھ بھی کام کر, یہ مطلب جو کنسیپٹ ہوتا ہے نا ایزی منی والا, کہ یار میں رات کو بیٹھوں صبح میں کروڑ پتی بن جاؤں, یہ میرے خیال سے تو اس ورلڈ میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. یہ مطلب بہت لکی لوگ ہوتے ہیں. نہیں جی, مطلب یہ ایگزسٹ کرتا ہی نہیں ہے. اسٹل جو لکی ہوتے ہیں نا وہ بھی ان کے پیچھے کیا پتا. اب جس طرح میں ایگزامپل دیتا ہوں, جب میں نے ورلڈ کپ سے پیسے بنائے تھے تقریباً 1 لاکھ روپیہ, اب وہ تو تقریباً ہفتے میں نے بنائے تھے نا, لیکن اس کے پیچھے آپ دیکھیں میرا 2 سال کی اسٹل اسٹرگل تھی, تو پھر جا کے ایک رات میں آئے نا, تو اسٹرگل پھر بھی آپ کی پیچھے ہوگی. آپ نئے بندے کو مطلب کہ رات کو میں سوؤں اور وہ جو کیا کہتے ہیں شیخ چلی والا کہ یار صبح میرے, یہ مطلب ایگزسٹ نہیں کرتا آپ کبھی بھی. اور خاص کر اس طرح یہ ایک اور چیز ہے اس میں کہ لوگ آپ کو کہتے ہیں نا ہمیں 50,000 دیں, ہمیں یہ چیز سکھائیں گے یا ہم انویسٹ کریں گے, اس کو بھی ایزی منی بولتے ہیں. مطلب آپ کچھ کر نہیں رہے, میں آپ کو 1,00,000 روپے دیتا ہوں, آپ مجھے کہتے ہیں اریب بھائی, حمزہ بھائی مجھے آپ 1,00,000 روپے دیں, میں آپ کو مہینے کا 10,000 روپیہ دوں گا, 20,000 دوں گا, یا تو فضول. مطلب یہ ہمارے لوگوں کا بس لالچ آپ کہہ لیں, ایزی منی کے پیچھے بھاگتے ہیں نا, اس وجہ سے کافی ڈوبے ہوئے پیسے لوگوں کو. بہت میرے ساتھ خود بھی ایسے ہوا ہے, اسی ایکسپیرینس میں کہہ رہا ہوں. تو یہ ایزی منی والا جو کنسیپٹ ہے, یہ مطلب جب بھی آپ نے فیلڈ میں آنا ہے ایزی منی والا کنسیپٹ آپ نے نکال کے لانا ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یار میں بہت محنت کروں گا, اس کے بعد جا کے کچھ نہ کچھ بالکل میرے ہاتھ آئے گا. جی آڈینس تو نہیں, آپ ہمارے بھائی ہیں, دوست ہیں, آپ ہمیں دیکھتے ہیں, سپورٹ کرتے ہیں, آپ ہماری یوٹیوب فیملی ہیں, تو آپ سب سے بھی یہی کہنا چاہوں گا, یہ بھائی جو ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ ہم سب کے لیے موٹیویشن ہے. اور موٹیویشن کی خوشی جو ہے نا, موٹیویشن کیوں ہے, ان کو اپنے کام کی خوشی خود ہے. انہوں نے ہمیں خود کانٹیکٹ کیا کہ بھائی میں اپنی جرنی شیئر کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ مجھے خوشی ہے کہ آج میں بالکل زیرو سے ہیرو بنوں. اور نو ڈاؤٹ ہم نے بہت خوشی سے ان کو انوائٹ کیا, ہمارا اپنے دل سے ان کو ہم بلانا چاہا ہم نے کہ ایک بندہ خود اپنی لائف سے موٹیویٹ ہے اور وہ بتانا چاہ رہا ہے اپنی لائف کی جرنی, تو ضرور ہم شیئر کریں گے پبلک کے ساتھ. تو انہوں نے اپنی لائف کی جرنی آپ کے ساتھ شیئر کی. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کے گھر نیٹ نہیں آتا تھا, تو چھت پہ رات پوری بیٹھ کے یہ نیٹ یوز کرتے تھے, کلائنٹس کو ہینڈل کرتے تھے. تو جس ایریا میں ابھی آج ہم بیٹھے ہیں, یہ جس ایریا میں ان کے گاؤں ہے, وہاں پہ برف پڑتی ہے, آپ کو یہ بھی بتاؤں. اور ادھر رات کو بیٹھنا اتنا مذاق کی بات نہیں ہے, وہاں پہ رات کو بیٹھنا بہت بہت بڑی بات ہے. تو اس لیے آپ سب کو بھی ایفرٹس ضرور کرنی پڑیں گی, کام کرنا پڑے گا, اس کے بعد نتیجہ نکلے گا. لیکن میں آپ کو بتاؤں ایفرٹس کرنے میں ہرڈلز بہت ہیں. سب سے پہلے آپ کی فیملی کی, پھر رشتہ داروں کی, پھر اس کے بعد پیسوں کی, پھر آپ کی ٹائم کی, ہر چیز راستے میں آئے گی. لیکن ہرڈلز پار کریں گے تو آپ کو کامیابی بھی ملے گی. ایسا ہی ہے, ایک اسٹیپ چڑھیں گے تو پھر آگے دوسرا آئے گا نا. ہم اصل میں اسٹارٹ اس لیے نہیں کرتے, ہم اپنے سامنے 7 مطلب لیٹ سے میرے سامنے 7 اسٹرگل, میں کہوں گا یار میرے پاس پیسے نہیں ہیں, فیملی, پہلے آپ ایک کراس کریں پھر نیکسٹ اسٹیپ آئے گا نا. تو مطلب اسٹرگل آپ ایک فیس کریں گے, اس کو مطلب ٹیکل کریں گے, پھر آگے دوسری آئے گی, پھر تیسری آئے گی. ایسا ہی بہرحال پوڈ کاسٹ ہمارا بہت لمبا جا رہا ہے, اس لیے آپ سب سے بھی اجازت چاہیں گے. حمزہ بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ آج آپ ہماری طرف آئے, اور آپ کے ساتھ ہم نے جو گپ شپ لگائی بہت مزہ آیا. اللہ پاک آپ کو اور ترقیاں دیں اور کامیابیاں دیں. اور لاسٹ اگر کوئی آپ آڈینس سے کچھ بھی کہنا چاہتے ہیں تو ضرور کہہ سکتے ہیں. لاسٹ تو مطلب جو میری ٹپ اگر میں دوں یا کچھ, جو لوگ مطلب نئے اس فیلڈ میں آ رہے ہیں, تو سب سے پہلی جو مین ٹپ ہے, کسی کی باتوں میں نہیں آنا, مطلب سننا نہیں ہے. کوئی اگر کہتے ہیں نا یار اس فیلڈ میں نہ جاؤ, انجینئرنگ کا لوڈ, میں کہتا ہوں اس ٹائم پہ جو سب سے بہترین فیلڈ ہے نا وہ آن لائن فیلڈ ہے. اگر آپ فری لانسنگ میں, تو مطلب ڈائریکٹ کلائنٹ سے پروجیکٹ آتا ہوں, اگر آپ وہ نہیں بھی کرتے نا, میرے پاس ابھی ایک لڑکا ہے نا جاب کر رہا ہے, تقریباً اس کا سال کا ایکسپیرینس ہے, تو اس کی کتنی سیلری ہونی چاہیے؟
سال کا ایکسپیرینس ہے پاکستانی حساب سے 50,000 60,000 انف. میں آپ کو ایک اس کی ایگزامپل دیتا ہوں. مطلب اگر آپ کسی لوکل برانڈ پہ 6-7 سال لگاتے ہیں نا, پھر جا کے آپ کو 50,000 سیلری ملے گی. برانڈ مینیجر. ہاں بالکل. برانڈ مینیجر کون بنتا ہے؟ جس کا پچھلے 6-7 سال. اب وہ 6-7 سال آپ ادھر انویسٹ کرنے کے بجائے آپ وہ 6 سال میری فیلڈ میں, اگر آپ اس آن لائن فیلڈ میں انویسٹ کریں گے نا, کروڑ پتی ہے. کدھر جائیں گے؟ صرف 2 سال آپ انویسٹ کریں, ٹھیک ہے. اگر آپ لوکل جاب بھی ڈھونڈیں گے نا تو آپ کو 50,000 60 70 80 ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے ایکسپیرینس پہ. تو مطلب میری ٹپ تو یہی ہے جتنے بھی ہمارے ینگسٹر ہیں کہ یار یہ جو انٹرنیٹ ہے یہ بھی ایک دنیا ہے, ٹھیک ہے. انجینئر ہم مطلب کبھی جب بچپن میں کوئی پوچھتا نا کیا بنیں گے, ہم کہتے تھے انجینئر بنیں گے, پائلٹ بنیں گے, سب آپ دیکھا ہوا ہے آپ نے. مطلب جابس میں ادھر بہترین چیز یہی ہے, مطلب یہ آپ کا ایک بزنس ہے. میرا تو مطلب سب کو یہی مشورہ ہے. باقی جو میں نے ٹپس دی ہیں وہ تو مطلب آلریڈی دے دی ہیں, لیکن جو میرا مشورہ ہے وہ ینگسٹر کو یہی ہے کہ جو انٹرنیٹ کی ورلڈ ہے نا, اس میں آئیں, اس کو ایکسپلور کریں. اس کو جب آپ ایکسپلور کریں گے تو پاکستان کا نام روشن ہوگا. اب میرا جو 5 سال کا ایکسپیرینس ہے, ہو سکتا ہے کل کو میں کوئی ایسی چیز کروں جس سے ہمارے ملک کو فائدہ ہو, مطلب ایک بڑے لیول پہ. تو وہ ہمارے جیسے ینگسٹر تب ہی ایسا کریں گے جب وہ اس فیلڈ میں آئیں گے, اس کو ایکسپلور کریں گے, اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے اس پہ کام کریں گے. تو جی ناظرین, بہت شکریہ حمزہ بھائی, آپ نے قیمتی وقت دینے کا. جی ناظرین جو آپ ہمیں دیکھتے ہیں, آپ کا بہت بہت شکریہ. اسی طرح اور بھی کوئی اپنی موٹیویشنل اسٹوری شیئر کرنا چاہتا ہے ہمارے ساتھ تو ضرور کر سکتے ہیں, یا کسی نے نیا اسٹارٹ لیا ہے اور اچھا اسٹارٹ لیا ہے جو کہ ہماری پبلک کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے یا ان کے لیے ایک موٹیویشن بن سکتا ہے, تو وہ بھی ضرور ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کریں. اسکرین پہ آپ کو ہمارا ای میل بھی نظر آ رہا ہوگا اور ہمارا کانٹیکٹ نمبر بھی, آپ وہاں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ہماری ٹیم کے ساتھ. ضرور آپ کو رسپانس بھی کریں گے, اور چینل کو لائک ضرور کریں, شیئر بھی ضرور کریں. کمنٹ باکس میں بتائیں کہ آپ کس طرح کا بزنس یا کس پرسن کو دیکھنا چاہتے ہیں, تو ہم پوری کوشش کریں گے کہ ان کو آپ کے سامنے لا سکیں. اور ڈونٹ فارگیٹ ٹو سبسکرائب اور چینل, اوکے, اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا لینا تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے. اللہ حافظ.